اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ کیا حال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ نیا ویک شروع ہو گیا۔ اچھا جی، آتے ہیں ہم کلاس کی طرف۔ میں شیئر کرتی ہوں بک۔ آج ہمارا نیا ٹاپک ہے، پچھلا کمپلیٹ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا یاد ہے؟ کچھ پچھلے ٹاپک میں کیا پڑھا تھا؟ لائن نفی جنس پڑھا تھا۔ لائے نفی جنس، ٹھیک ہے نا؟ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ٹاپک ہے۔ اس کو مزید ہم ایڈوانس میں بھی سمجھیں گے، لیکن بیسک ہم نے کر لیا تھا کہ اس کے بعد جو نون آتا ہے وہ نکرہ اور ایک زبر سے منصوب ایک ہوتا زبر ہے، کے ساتھ جی ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا اکرہ فی الدین۔ تو کچھ مثالیں اس کے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ٹاپک بہت ہی آسان ہے، لیکن اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں جو یہیں پہ پوری ہوں گی۔ اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے ٹاپک نہیں آئے گا، تو اس کو ہم نے یہیں پہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایزی بھی ہے۔ تو میں آپ سے شیئر کر لیا ہے تھوڑا سا اس کو۔ ہاں جی چلیے پڑھنا شروع کریں۔ کون آئے گا؟ پڑھیے فوزیہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، مثلا کیا یہ قلم ہے؟ جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو، مثلا یہ کیا ہے۔ پہلی قسم کے سوالوں کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں آ یا حل لگا دیں۔ آ یا حل کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ حروف استفہام کے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے سے جملہ میں کوئی اعرابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یا حل زید صالح، یعنی ان میں سے دونوں لگائے جا سکتے ہیں۔ حل یہ ہوگا حل الرجل صالح، زید لیک کا۔ اچھا، تو بیسیکلی کیا آگے آپ کی ایکسرسائز بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، حروف جو پہلے کبھی بتایا میں نے آپ کے کہ دو طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں؟ بتایا ہوگا، لازم بتایا ہوگا۔ جی آپ کو استاذہ۔ مدینہ بکس پڑھتے ہیں۔ ہاں، دو طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ حروف ہوتے ہیں، حروف استفہام ہوتے ہیں، اور وہ دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آ اور حل، ٹھیک ہے نا؟ یہ حروف استفہام میں اور ان کے جواب میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نعم اور لا سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی یعنی آپ کا، میں پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا آپ کا نام فوزیہ ہے، تو آپ کہیں گی نام، اور اگر نہیں ہے تو لا، بس اتنی سی بات ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے نا۔ تو اچھا، کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جیسے میں آپ سے پوچھتی ہوں مسموکی، آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کو وضاحت دینی ہے۔ اب لا اور اس میں تو نام میں تو جواب نہیں دے سکتی نا، تو ان کو کہتے ہیں اسماء استفہام، ٹھیک ہے؟ تو یہ لیکچر میں بناتی ہوں، یہ سب کو سامنے رکھ کے، جو بیسک ہیں، جن کو بالکل پہلی بار یہ جاننا ہے، یہ سب ہے، اس کے سب کو سامنے رکھ کے بناتی ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اور حل جو ہیں یہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں۔ کہاں پر؟ جہاں پر معرف باللام اسم آگے نہ آ رہا ہو، وہاں پہ یہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، آ بھی اور حل بھی۔ اب زیدن پہ الف لام نہیں ہے، آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آ کریں، حل کریں، تھے کیا کے معنی، دونوں کا معنی سیم ہے، کیا معنی ہے۔ لیکن اگر آگے معرف باللام اسم آ گیا تو پھر آپ یا تو نہیں یوز کر سکتے نا، یا رجل تو نہیں کہہ سکتے نا، یعنی سوری الرجل تو نہیں کہہ سکتے نا۔ آپ کیا کہیں گے؟ سوری، یہ یا بیچ میں حرف ندا آ گیا میرے دماغ میں، کل پڑھایا تھا تو وہی چل رہا ہے، تو اس کو آپ نکال دیں۔ یہ جو ہے آ یا حل دونوں میں سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ نے آ یوز کرنا ہے یا حل یوز کرنا ہے۔ تو جب الف لام والا نون ہوگا تو آپ نے حل یوز کرنا ہے، اور جب بغیر الف لام کے ہوگا تو آپ نے آ یوز کرنا ہے یا حل یوز کرنا ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، دوسری بات یہ کہ کچھ حروف جو ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، کچھ غیر عامل ہوتے ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہے؟ کچھ عامل ہوتے ہیں اور کچھ غیر عامل ہوتے ہیں۔ عامل کی مثال جیسے حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل۔ غیر عامل کی مثال جیسے حروف عطف
اور یہاں پہ ابھی حروف استفہام بھی آ گئے ہیں. تو حروف استفہام ہوں یا اسماء استفہام ہوں، یہ سب کے سب جتنے ہیں نا یہ غیر عامل ہیں، آگے عمل نہیں کریں گے، غیر عامل ہیں. جیسے انا اثر ڈالتا ہے، کانا اثر ڈالتا ہے، وہ سب ڈالتے ہیں نا، تو یہ نہیں ڈالیں گے، غیر عامل ہیں، یعنی کوئی افیکٹ نہیں ڈالتے. تو آگے والا جو زیدن تھا یا رجل تھا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ورنہ انا لگانے سے، ما لگانے سے وہ خبر کیا ہوتی ہے، یا تو خبر منصوب ہو جاتی ہے یا پھر مبتدا منصوب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کچھ نہیں ہوا، جملہ ویسے کا ویسے ہی رہا ہے. آپ نے آ لگا دیا یا حل لگا دیا، اور یہاں پر آپ نے حل لازم لگانا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ جملہ فعلیہ پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم جملہ اسمیہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم اسمیہ پہ ان کا یوز کریں گے، ویسے یہ فعلیہ پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا جی، پڑھیے، آپ ترجمہ کرنا ہے، کوئی آ جائیں، نیکسٹ آ جائیں فوزیہ کے علاوہ. میم یہ ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دیں کہ حل جو ہے یہ الف لام والوں کے ساتھ آئے گا بس، یا اور فعل معرف لام کے ساتھ، فعل کے ساتھ آئے گا. اور آ جو ہے وہ جیسے جو زیدن ہے آ گیا نا، تو زیدن کے جی ساتھ آ بھی یوز کر سکتے ہیں، حل بھی کر سکتے دونوں ہیں، کر سکتے ہیں. دونوں جی کا. اچھا. یہ جو بیچ میں یا لکھا ہوا نا، اس کو سلیش کر لیں، جی جی یعنی ٹھیک، آ یا حل دونوں یوز کر سکتے ہیں. صحیح. وہ بیچ میں نا آپ کو تھوڑا کنفیوز کر گیا، مجھے بھی کر رہا تھا کہ یا جو ہے میں مجھے لگا جیسے میں حرف ندا پڑھا رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد اب ترجمہ کرنا ہے، کیا زید نیک ہے. تو جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کیسے پتہ چل رہا ہے جملہ اسمیہ؟ کیونکہ آخر میں ہے آ رہا ہے نا، ہے یا ہے آئے تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور اس کے خاص رول ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے، مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے آج سوالیہ بنانا ہے. تو پہلے آپ سیدھا سیدھا بنا لیں زید نیک ہے، پھر اس کے بعد سوالیہ بنا لیں. زید صالح، اور آ کے لیے کیا کیا کے لیے آ لگا دیں گے، آ زید صالح، زیدن یا حل زیدن دونوں میں سے لگا سکتے. دونوں. ہاں وہ نیک ہے. مطلب نعم. استاذ جی یہاں پہ زید معرفہ ہے تو دیٹ از امٹیریل، ال ہونا ضروری ہے حل یوز کرنے کے لیے. ہاں، لیکن یہاں تو ال نہیں لگا سکتے نا جب تک عرب نہ لگائیں، جب تک اچھا، عرب خود. تو ہم حل لگانا ضروری نہیں ہے، پھر ہم اب یوز کر سکتے ہیں. دونوں مجھے یوز ایسا کر. لگا کہ معرفہ ہو تو حل یوز کرنا ہے. ہاں نہیں تو یہ سب تمام نام جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں نا. دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا معرفہ، میں نے کہا معرف باللام اسم جب آئے گا تو حل یوز ہوگا. یہ معرف باللام ہے، یہ معرفہ بھی ہے اور معرف باللام بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اوکے استاذ، جی جی تو جزاک یہ اللہ. معرف باللام کہا ہے، معرفہ نہیں کہا. معرفہ پہ تو الف لام ضروری نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی معرفہ ہوتا ہے. نکرہ جی پہ الف استاذ، لام لگاتے ہیں، نکرہ پہ الف لام لگایا جاتا ہے. جی جی رجلن کو الف لام لگا کے معرف باللام کہا گیا، معرفہ بنایا گیا. تو اگر بغیر بس آپ سمپل یاد رکھیں بغیر تنوین کے ہے تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. تنوین الف لام والا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر آپ کے حل پاس لگائیں. صرف حل لگائیں گے، پھر آپ آ نہیں جی لگا سکتے. ہاں وہ نیک ہے. جی. کوئی اور بنا لے سینٹینس. فائقہ آپ بنائیں گی؟ ہاں وہ نیک ہے. نام زید صالح. اچھا، اب سب مائک نہیں کھولیں، میں نام لیتی ہوں پھر آپ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کلاس ڈسٹرب ہوگی. تو ابھی وہ نیک ہے آپ نے بنایا، وہ نیک ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ نیک ہے ہوا، یہی ہوگا نا، ہوا صالح، ٹھیک ہے. اب نعم، ہاں وہ نیک ہے، اس نے کوئی اثر نہیں ڈالنا. اچھا، ہاں وہ نیک ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ کوشچن والا جملہ نہیں ہے، کوشچن والا اوپر تھا. یہ آپ کا اس کے جواب میں ہاں وہ نیک ہے. کیا زید نیک ہے؟ تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہاں زید نیک ہے، ہم اس کی جگہ ضمیر لائیں گے، ہوا مذکر واحد، اور ہم کہیں گے نعم ہوا صالح. اب اس میں کیا ہے؟ یہ آپ کا، اس کو کیا کہتے ہیں ویسے بائی دا وے؟ اس کو تو ہم حرف استفہام کہتے ہیں نا، جو شروع میں لگتا ہے آ اور حال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جواب. حرف جواب، حرف استفہام اور حرف جواب، کیونکہ یہ بھی حرف ہے نا، یہ اسم تو نہیں ہے، یہ بھی حرف ہے نا. تو نام اور لا کیا ہے؟ دونوں حرف جواب کہلاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو حرف جواب کا مطلب یہ ہے کہ جواب کا حرف. مرکب کون سا مرکب بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بن رہا ہے.
اچھا اس کے بعد کیا دونوں لڑکیاں سچی ہیں؟ اب کوشچن والا آ گیا. ابھی مجھے بتائیں کہاں ہے آج پھر نہیں آئی وہ؟ ایمان آپ بتائیے کیا دونوں لڑکیاں سچی ہیں؟ اب بنتانی صالحتانی. پہلے آپ سمپل بنا لیں دونوں لڑکیاں سچی ہیں تو البنتانی معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ اسمیہ. البنتانی ہاں صالحتانی. صالحتانی. اور اس کے بعد آپ کیا لگائیں گی؟ آ یا حل؟ حل حل لگائیں گی. لگے گا، الف لام کے ساتھ تو حل لگے گا. حلل جب آپ پڑھیں گی نا تو حل بنتانی. حل پہ سکون آ رہا ہے اور آگے جہاں ملانا ہے وہاں پر بھی آپ کا سکون آ رہا ہے البنتانی پہ جی بھی. تو یہاں ملا تو رہے اس ہیں کو نا تو دو زیر کے سکون ساتھ ملائیں گے. اب بنتانی ہو جائے گا. بس یہ چیزیں آپ نے پکی کرنی. میوٹ کرنا ہے، میوٹ کر لیں. اچھا کیا استانیاں بیٹھی ہیں؟ یہ بھی کوشچن والا ہے. پہلے آپ بنا لیں استانیاں بیٹھی ہیں. نزت آپ بنائیے. نزت حل پہلے آپ سمپل استانیوں جملہ کی بنائیں، سمپل جملہ بنائیں پھر اس کو حل لگاتے ہیں. کیا استانیوں کی جمع کیا ہے؟ استانیوں کی جمع کیا ہے؟ المعلمات، کیونکہ آپ جملہ معلمات یا المعلمات المعلمات جالس 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 جلسنا جالسات. خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر آپ کیا بنا رہی ہیں؟ خبر جو ہے نا آپ نے نون بنانی ہے. یہ مبتدا ہے، معرفہ، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر الف لام نہیں لاتے. اور اس کو آپ نے کیسے بنایا؟ جالسن جالستن. ایک اگر معلمہ ہوتی نا تو جالستن ہوتا. اور اگر یہاں ورب لائے، اگر ورب لائے تو جلسنا کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ تو جملہ فعلیہ بن جائے گا نا. ہم جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں. ابھی آپ نے جملہ فعلیہ پڑھا ہی نہیں نا. آپ نے جملہ فعلیہ میں نہیں جانا ابھی. ٹھیک ہے. المعلمات جالساتن. اگر ایک معلمہ ہوتی استانی بیٹھی ہے تو کیا بناتے؟ المعلمۃ جالستن. جالستن. وہ میرا بار بار میرے ذہن میں وہ فیل آ رہا ہے. نکال دیں اس کو. ابھی ہم نے ادھر کچھ نہیں پڑھنا، فیل کا کچھ نہیں کرنا. ابھی ہم نے ایک بھی فیل نہیں پڑھا ابھی تک، ضربہ بھی نہیں پڑھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں جلیستن. اچھا استاد بیٹھا ہے. المعلم المعلم جالسن. جالسن. اور اگر بہت سارے استاد بیٹھے ہیں؟ المعلمون المعلمون ہو جائے گا. جالسون. جالسون. بس یہی کچھ کرنا ہے. اس کو معرفہ لانا ہے، اس کو نکرہ لانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا اس کا. تو آپ کا یہ کیا استانیاں بیٹھی ہیں، بہت ساری استانیاں ہیں، مور دین 2 ہیں. تو المعلمات. یہ جو الف تا لگایا ہے نا میں نے، یہ جمع سالم مؤنث کی بنانے کے لیے لگاتے ہیں. معلمتن سے کیا بن گیا؟ معلماتن. ٹھیک ہے. پھر جب ہم نے الف لام لگایا تو المعلمات ہو گیا. اور یہ تو نکرہ ہی رہے گا، معرفہ پلس نکرہ. تو یہ آپ کا، کیونکہ یہ اکارڈنگ دا ہوتا ہے نا. مبتدا اور خبر جو ہوتے ہیں یہ 3 چیزوں میں تو ایکول ہوتے ہیں، چوتھی میں نہیں ہوتے. کون کون سی 3 چیزوں میں ایکول ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اعراب میں ایکول ہوتے ہیں، یا آپ نے میرے ساتھ کلاسز نہیں لی نا. پھر اس کے بعد عدد میں. پھر سیکنڈ چیز ہوتی ہے وہ جینڈر ہوتا ہے. ترتیب آپ چینج کر سکتی ہیں لیکن میں اس لیے ایک رکھواتی ہوں کہ پھر ہم بھولیں نہیں نا کہ کیا ہم نے لکھ لیا اور کیا رہتا ہے. نمبر 3 جو ہے وہ عدد ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے وسعت. کسی بھی نون کو استعمال کرنے کے لیے جملے میں یہ 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اعراب، جنس یعنی جینڈر، عدد یعنی اس کا نمبر، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع، یا وسعت. وسعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ معرفہ یا نکرہ. اب آپ دیکھ رہی یہ اعراب کی، اگر ہم پہلی اعراب کو دیکھیں تو دونوں مرفوع ہیں، ہے نا. جینڈر کو دیکھیں تو دونوں مؤنث ہیں. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو دا آ رہی ہے نا، مبتدا خبر سیم آ رہے ہیں. پھر نمبر 3 کیا ہے؟ عدد میں بھی یہ بھی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے. 3 چیزوں میں ایکول ہو گیا. اب چوتھی چیز وسعت میں دیکھیں، اس میں ایکول ہے کہ نہیں ہے؟ صرف وسعت میں ایکول نہیں ہوتی. ایکول نہیں ہوتا. اگر یہاں پہ آپ جالسات کر دیں گے تو جملہ اسمیہ نہیں، مرکب توصیفی بن جائے گا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ان سب کے آگے حل لگا دیں تو سوالیہ جملہ بن جائے گا. ابھی ہم نے حل لگانا ہے کیونکہ الف لام والا نون آ رہا ہے نا.
تو ہم حل لگائیں گے حلل معلمات، بہت ہی آسان ٹاپک ہے، حلل معلمات جالسات۔ اب اس کے جواب میں آپ نام بھی لا سکتے ہیں اور لا بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف استعمال، لیکن جواب تو ہمیں دینا نہیں، ہمیں تو ترجمہ کرنا ہے نا۔ اچھا، کیا حامد زید کا بیٹا ہے؟ حامد ولد زید، ولد زید کا بیٹا، اور پھر حامد، ٹھیک ہے، ولد زیدن، یہ آپ کا مرکب کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے، جو ہے کے قریب ہوتا ہے نا وہ خبر بنتا ہے۔ مبتدا کیا بنے گا اس جملے میں؟ آپ اس کو سمپل کرنا، حامد زید کا بیٹا ہے، سمپل کرنا۔ حامد مبتدا ہے، حامد، آگے کیا آئے گا؟ زید کا بیٹا، ولد حامد، مرکب اضافی بن کے آپ کا کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی بنے گا نا، ولد حامد زید، کیا حامد زید کا بیٹا ہے؟ تو ہاں، زید کا بیٹا۔ اب یہ دیکھیں مرکبے توصیف، مشکل کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ نے کیا، جو ہے کے قریب ہوتا ہے وہ خبر بنتا ہے۔ ویسے بھی آپ کیا کریں اس کو انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو حامد از زید کا بیٹا، حامد از زید کا بیٹا، تو حامد پیچھے رہ گیا اس سے اور آگے زید کا بیٹا آگے، اس کو خبر بنا لیں، تو یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہے کے قریب جو آ رہا ہے اس کو خبر بنانا ہے تو یہ خبر ہی بنے گا اور یہ آپ کا مبتدا بنے گا۔ اب آپ نے کیا لگانا ہے؟ حامد کے پیچھے آ بھی لگا سکتے ہیں اور حل بھی لگا سکتے ہیں، دونوں لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس چوائس ہے۔ اچھا، ابھی آ گئے ہم اسماء استفہام پہ۔ تو اسماء استفہام جو ہیں ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ان کو پڑھیں گے۔ اسماء استفہام کے بارے میں آپ کچھ جانتی ہیں پہلے سے نزت؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہاں، کافی سارے ہیں، ہاں، کافی سارے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میں نے بتایا مبنی ہوتے ہیں نا؟ جی، سوائے زو کے نا، نہیں، زو کہاں سے؟ ایو کے، ہاں، ایو کل ہم نے پڑھا تھا نا دوسری کلاس میں، آپ پتہ نہیں تھی کہ نہیں۔ سوائے ایو جو ہے وہ اس کے باقی سب کیا ہوتے ہیں؟ وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اور معرفہ ہوتے ہیں کہ نکرہ ہوتے ہیں؟ خیال میں سارے حرف جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں۔ اسماء استفہام پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اوپر کیا پڑھا ہے؟ اوپر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا، حروف استفہام، ہاں، حروف استفہام پڑھا ہے، اس کا اپوزٹ ہے نا اسماء استفہام۔ اس کا فرق دیکھنا ہے آپ نے، حروف استفہام دو ہی ہیں، اسماء استفہام زیادہ ہے، مور دین، آپ کہہ سکتے ہیں 9 سے زیادہ ہی ہوں گے، کم از کم 9 تو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان کی بہت ساری شکلیں بھی ہوتی ہیں، حروف جارہ کے ساتھ بھی آتے ہیں، پھر ہم سب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پڑھیے، آپ ہی پڑھیے نظر تھوڑا سا۔ نمبر 1 ما، واٹ، آپ کو آتی ہے اردو؟ نہیں پڑھنی اچھا، آتی؟ سوری، میں نمبر 1 پہ چلی گئی ڈائریکٹ، سوری۔ اسماء استفہام، سوالات کی وہ قسم جس کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو، ان کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں جو درجے ذیل ہیں۔ نمبر 1 ما، اچھا، ماں کا کیا؟ ماں ہم نے پڑھا تھا ما ہاذا، واٹ از دس، ہے نا، تو یہ کوشچن کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ ما ہاذا آ گیا، استعمال بھی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو، مسمو کا، تیرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب سیکنڈ والا کیا ہے؟ نمبر 2 ہے من، کون، من انتا، من ربک۔ اچھا، یہ والا غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے کوشچن کرنے کے لیے۔ دونوں میں کیا فرق ہے، ما اور من میں؟ اور من جو ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بھی عاقل انسان ہوں گے، من ربو کا، جو بھی چیزیں عاقل سمجھی جاتی ہیں، انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، ان کے لیے من یوز ہوگا، اور جو غیر عاقل ہے وہ باقی رادر دین تینوں کے۔ اچھا، من، آگے پڑھیے۔ من نمبر 3 ہے کیفا، ہاؤ۔ اچھا، کیفا حالو کا، کیفا ہم بہت یوز کرتے ہیں نا، کیفا حالو کی، کیفا حالو کا، کیفا حالو کننا، ضمیر چینج کرتے جائیں مخاطب کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، مخاطب جتنے ہیں ان کو ہم آگے چینج کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اینا، اینا میں کیا ہے؟ اینا اخوک، اینا المفر، یہ قرآن مجید کی مثال ہے۔ تیرا بھائی کہاں ہے؟
ٹھیک ہے. اینا اخو کا یا اخو کی, لڑکی سے پوچھنا ہو تو اخو کی. این المفر, مفر کا مطلب ہوتا ہے فارارا سے فرار کی جگہ. قیامت کے دن لوگ بھاگیں گے نا, کہیں گے کوئی جگہ ملے جہاں پہ ہم فرار ہو جائیں, لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی, نہ چھپ سکیں گے نہ کچھ. آگے کیا ہے؟ متا. متا ایانا تو ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے وین. متا کا مطلب ہوتا ہے وین, دونوں کا سیم میننگ ہے. ایانا مرساہا, ایانا یوم القیامت, یعنی کب آئے گا قیامت کا دن. متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین, متا نصر اللہ, کب آئے گی. تو متا کا مطلب ہے وین. ٹھیک ہے, چلیے آگے. اور ان کے جواب میں آپ کو کیا ہے, وضاحت دینی ہے, لا اور نام نہیں لگانا. جواب میں بالکل ان کے اور اس میں لازم لگانا ہے. اس کا جواب شروع ہی نہیں ہوتا جب تک آپ لا یا نام نہیں لگائیں گے. ان کے جواب میں آپ نے لا اور نام لگانا ہی نہیں. ایان یوم القیامت, قیامت کا دن کب آئے گا, کب ہے یا کب آئے گا. اچھا, اس کے بعد نمبر 7 ہے انا. انا کہاں سے, کیوں, where from. مریم علیہ السلام کے پاس کھانے جب دیکھے تھے زکریا علیہ السلام نے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, انا لکی ھذا, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے کیا کہا تھا, ہوا من عند اللہ. آگے انا. نمبر 8 ہے ایو. اچھا, انا لہم الذکر, ان کے لیے نصیحت کہاں. یعنی اب قیامت کے دن تو کسی پہ کوئی وہ نہیں ہوگا نا, یعنی کوئی نصیحت لینا بھی چاہے گا تو اس کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ایون نمبر 8 ہے. ٹھیک ہے, اور ایون کے بارے میں نے کیا بتایا تھا کہ یہ مورب ہے. اوپر والے کیا ہیں, سارے مبنی ہیں, اور یہ کیا ہے, مورب ہے. مورب کا مطلب ہوتا ہے جس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے, اور یہ مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ. دوسری کوالٹی اس کی کیا ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کے آئے گا, یوز ہوگا, جیسے کہ آپ کا زو یوز ہوتا ہے مضاف بن کے, یا آپ کے ظرف یوز ہوتے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی. تو دیکھیں, یا تو ضمیر کی طرف مضاف ہوگا یا پھر نون کی طرف, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مضاف ہوگا تو اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا, ایو ہو جائے گا. اور پھر یہ ایون بھی ہو سکتا ہے, این, این, تینوں صورتوں میں آ سکتا ہے. اچھا جی, اب پڑھیں آگے کیا کہہ رہے ہیں. ایو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور منصرف ہے, جبکہ باقی تمام اسماء مبنی ہیں. بس ٹھیک ہے, منصرف اور غیر منصرف. منصرف اور مبنی جو اسماء ہوتے ہیں ان کی دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر ان کو مین کیٹیگریز بنائیں ان کی, تو دو ہی ہوتی ہیں, منصرف اور غیر منصرف, مبنی. منصرف اور مبنی. اچھا, اس کو ہم مورب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مورب اور مبنی, یہ بھی میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ کو, مورب اور مبنی. اب مورب یا منصرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں آگے سے. ایک ہوتے ہیں جو فلی ڈکلائن ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں مورب منصرف, جو فلی ڈکلائن ہوتے ہیں, یعنی ان پہ تنوین آتی ہے, ان پہ زیر بھی آ سکتی ہے, کتابن, 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 تو وہ ہوتے ہیں آپ کے مورب منصرف. اس کو میں بیچ میں سلیش ڈال دیتی ہوں. مورب یا منصرف ایک ہی چیز ہے. مورب جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے, اور منصرف جو کہ ڈکلائن ہوتے ہیں, بلکہ اس کو یہاں سے نکال ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مورب اور مبنی یہ دو چیزیں ہیں. اسما کی دو ٹائپس کے ہیں, مورب اور مبنی, اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں. ایک آپ کہیں گے منصرف, اور دوسری کہیں گے غیر منصرف. ٹھیک ہے, اب یہ تین قسمیں ہو گئی, منصرف, غیر منصرف اور مبنی. ٹھیک ہے, تو اسماء استفہام کس میں آتے ہیں, غیر منصرف میں. منصرف کیا کہہ رہے, غیر منصرف, مبنی میں آتے, سوری. اسماء استفہام یہاں پر آئیں گے, اسماء استفہام بھی یہاں پہ آئیں گے, اور آپ کے حروف استفہام بھی یہیں پر آئیں گے, وہ بھی مبنی ہوتے ہیں, سوائے ایو کے. ایو جو ہے وہ مورب میں یہاں آئے گا, مورب میں آئے گا, اور منصرف میں آئے گا. مورب منصرف میں آئے گا, یعنی کہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے نا, تو وہ ایون, جیسے کتابن ہوتا ہے تو تنوین لے رہا ہے. غیر منصرف پہ تو تنوین آتی ہی نہیں نا, تو اس کو یہاں نہیں ڈال سکتے, اس کو منصرف میں ڈالیں گے, ایون کو. ٹھیک ہے, تو یہ تین قسمیں بن گئی. اسما کی دو قسمیں مین, مورب اور مبنی,
اور پھر مبنی جو ہوتے ہیں کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ صرف 2% ہوتے ہیں. یہ میں نے بتایا ہوا ہے. اونلی 2% جو اسما ہوتے ہیں نا 100 میں سے وہ مبنی ہوتے ہیں. باقی یہ جو ہوتے ہیں غیر منصرف 13% ہوتے ہیں. اور یہ والے جو ہوتے ہیں پیچھے کتنے رہ گئے؟ 85%، جن کے اوپر تنوین بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ٹوٹل ان کی ڈویژن. کوئی سوال ہے تو کر لیں. ابھی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وہ اسما یا جو وہ یہ جو ہوتے ہیں کہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ، میں کہتا معرفہ، کیا صحیح ہے؟ ایک منٹ میں بتاتی ہوں. معرب اور مبنی اسما کی 2 قسمیں ہوتی ہیں اعراب کے ساتھ. اعراب کے لحاظ سے اسما کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. معرب ہوتے ہیں جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جو فکسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد معرب کے اندر بھی 2 چیزیں آتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو فلی ڈکلائن ہو رہے ہوتے ہیں، دن، 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 ایون، این، این، یہ منصرف ہیں، یہ 85% ہے. یہ 13% جو ہیں یہ آپ کے ڈپٹوٹس ہیں. یہ آپ کے ڈپٹوٹ جو ورڈ ہوتے ہیں وہ آپ کے 13% ہوتے ہیں، اور یہ صرف 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں، مریمو، مریمہ، مریمہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مبنی جو ہوتے ہیں وہ تو فکسڈ ہوتے ہیں نا. مبنی کی کوئی مثال دیں مجھے. مبنی اسما کی ابھی آپ یہ بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، اسماء استفہام بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی تو مبنی ہے نا. یہ مبنی نہیں ہے. متا، جی جی ایک ہی ہاں متا. یہ آپ حرف استفہام بھی لکھ سکتی ہیں، اسماء استفہام بھی، اسماء اشارہ بھی لکھ سکتی ہیں، اسماء ضمائر بھی لکھ سکتی ہیں. مبنی اسماء میں بہت سے اسماء موصول بھی آ سکتے ہیں. ان کے سارے گروپس بنا کے آپ لکھ سکتی ہیں. اسماء موصول سارے کے سارے، اسماء اشارہ، اسماء ضمائر، سارے مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور بھی چیزیں، اسماء استفہام، اسماء حروف استفہام، اس کے اندر بہت ساری تقریباً 8 کی لسٹ آ جائے گی. اس کے اندر پہ جو حاضہ ہے، حاضہ ہی ہے، اشارہ کے اندر وہ سب چیزیں ہوتی. تو یہ میں نے آپ کو ایک بنا کے دے دیا. تو ایو کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ اس کو ہم یہاں ڈالیں گے منصرف میں، 85 والے میں. کتابن، کتابن، کتاب، جو 3 شکلیں بدلی کرتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے. یہ ڈائیگرام آپ کو سمجھ آ گیا جو میں نے بنایا؟ جی. اعراب کے لحاظ سے اگر آپ اسما کو دیکھیں گے تو یا وہ معرب ہوگا یا وہ مبنی ہوگا، یا اس کا اعراب بدلے گا یا فکسڈ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جب اعراب بدلے گا تو اس کی موڑ 2 جو ہو جاتی ہیں وہ ڈویژن ہو جاتی ہیں، ایک جو فلی ڈکلائن ہو رہے ہیں اور ایک جو پارشلی ڈکلائن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پارشلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 شکلیں بدلتے ہیں، اور یہ 3 شکلیں، ان کے اوپر تنوین بھی آتی ہے، کسرہ بھی آتی ہے. ان کے اوپر تنوین نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا، اور ان کو آپ اچھی طرح پہچانتی ہیں جہاں جہاں آتے ہیں. اچھا، ایو جو ہے یہاں پہ بھی مضاف بن کے آ رہا ہے سب جگہ. یہاں پہ اصلی شکل اس کی یہ ہے، اور پھر جب مضاف بنے گا تو ظاہر ہے اس کا اعراب جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے، تنوین گر جاتی ہے. آگے پڑھیے. کم کے بارے میں. کم، کتنا، بہت سے. ہاؤ مینی، ہاؤ مچ، 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. 2 طرح سے، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی. ٹھیک ہے نا. کم کتابن اندی کا. اس کے بعد دیکھیں جو آپ کا اسم آ رہا ہے نا، منصوب آ رہا ہے. جب آپ سوال میں لیں گے نا اس کو، کم استفہامیہ، ہاؤ مینی کتاب، تمہارے پاس کتنی کتاب. اچھا، اس کے کتنی کتابیں ہیں، یہ کوسچن والا ہے. ٹھیک ہے. یہ کم جو ہے یہ استفہامیہ ہے. تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تمہاری عمر کتنے سال ہے. کم سنتن عمرو کا، تمہاری عمر کتنے سال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کم استفہامیہ ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 اچھا، ہے کم کم استفہامیہ خبریہ. کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کے بعد والا اسم واحد نکرہ اور حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ کون سی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے، واحد اور نکرہ اور منصوب. یہ اسم اللہ تو نہیں ہے، اسم اللہ نفی تو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے لا آتا ہے اور وہ ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے، لا الہ. لیکن یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا نکرہ ہے اور منصوب ہے اور واحد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ تمییز کہتے ہیں نا اس کو، تمیز یا تمییز کہتے ہیں اس کو. تو یہ جب آئے گا کم کے بعد منصوب، نکرہ، واحد، تو پھر آپ کا یہ کم استفہامیہ ہوگا. آپ دوسری قسم کیا ہے؟ کم خبریہ. آپ اس کو پڑھیے.
کم خبریہ جس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے عام طور پہ حرف جر من ہوتا ہے. من لگتا ہے. اب یہ کم خبریہ ہے، اس میں خبر دی جا رہی ہے، اور یہ قرآن مجید سے مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ. اور اس کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ دو میننگ بتائے گئے نا، ہاؤ مینی، یہ تو ہاؤ مینی والا میننگ ہو گیا نا، کم استفہامیہ. اب ہاؤ مچ کا مطلب ہوتا ہے کتنی ہی. جب ہم کہتے ہیں نا کم خبریہ تو ہم کہتے ہیں کتنی ہی کتابیں ہیں تمہارے پاس، کتنی، یعنی حیرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے نا کہ کتنی، جب کسی کے پاس بہت ساری کتابیں ہوں، یعنی خبر دی جا رہی ہے نا کہ تمہارے پاس تو کتنی کتابیں ہیں. کوئی آپ کی لائبریری میں آیا بولے ہو یار اتنی کتابیں، تو اس کے لیے کم خبریہ یوز ہوتا ہے، خبر دی جا رہی ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَكَمْ أَرْسَلْنَا، اور کتنی ہی، ہاؤ مچ، ٹھیک ہے. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبیوں میں سے، یعنی اس کا من کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتنے ہی بھیجے ہم نے انبیاء فی الاولین، پہلوں میں، جو پہلے انسان گزرے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی، عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں تو وہ اولین کہلاتے ہیں. اچھا، تو اب اس میں سوالیہ نشان بھی نہیں آ رہا آگے، ٹھیک ہے. یہاں پہ سوالیہ نشان آنا چاہیے، یا نہیں ڈالا انہوں نے، لیکن یہاں پہ تو آ ہی نہیں رہا، آنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو یہ سوالیہ ہے ہی نہیں، خبریہ ہے، خبر دی جا رہی. چلیں، یہ وہ والی خبر نہیں ہے مبتدا خبر والی خبر، یہ ویسے ہی کوئی آپ کو نیوز دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیوز دے رہے ہیں. آگے دیکھیں، کم ترکو من جنات وعیون، عیون، تو کتنے ہی، ٹھیک ہے، چھوڑے، تم نے چھوڑے، باغوں میں سے اور چشموں میں سے. کم ترکو کا کیا مطلب ہے؟ ترکے میں کچھ چھوڑنا، ٹھیک ہے. کتنے ہی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے. یہ تو بہت ہی فیمس آیت ہے اس ایگزامپل کے لیے، کم خبریہ کے لیے. کم اہلکنا قبلہم، کم فیتن، کتنے ہی جو تھے وہ گروپ تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مل کے تو جنگیں کی، وہ بھی ایک مثال آتی ہے کم فیتن، وہ نہیں آئی یہاں پر. تو اس میں ہوتا کیا ہے، آپ دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ جس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف جر، ظاہر ہے وہ جر میں تبھی جائے گا، پیچھے حرف جر آئے گا نا. تو آپ کا یہ کم کے بعد والا اسم، یہ تو فعل ہے نا، اور یہ فاعل ہے، اور یہ کم کا جو اسم آ رہا ہے نبیین، ٹھیک ہے، اس سے پہلے من لگا ہوا ہے حرف جر، من نبیین. بس یہ آپ نے دیکھنا. تو اس کو کہتے ہیں کم خبریہ. استاذہ یہاں پہ میرا ایک سوال ہے، یہ کم جو نمبر 1 ہے اور نمبر 2، یعنی کہ استفہامیہ کو صرف تمیز کہیں گی اور خبریہ والی کو کم کو تمیز نہیں کہیں گے؟ ہاں، وہ میں بتاتی ہوں نا. کم جو ہے اس کے بعد جو نون آئے گا نا، اس کی شکل تمییز والی ہوگی، اس کو تمییز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی نہ بھی کہیں تو کوئی نہیں ہے، اس کی شکل یہ ہونی چاہیے. مذکر ہوگا تو یہ شکل ہوگی، مؤنث ہوگی تو یہ شکل ہوگی. اچھا، یعنی کہ ہمیں پہچان کے لیے نا، اس سے ہم پہچان کر سکتے ہیں، پہچان کے لیے کہ منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا، واحد ہوگا کم کے بعد، کم، ٹھیک ہے. اور یہ والا جو ہوگا، اس کا جو اسم آئے گا، یہ بھی اسم ہے نا کم کا، اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اب اس کا اسم جو ہے اس شکل میں ہوگا، اور اس کا من کے ساتھ آئے گا، مجرور ہوگا. صحیح ہے. اور اس کم کے بعد ہمیشہ فعل لگے، کیونکہ ارسلنا، یہ سارے فعل ہے نا، ترکو اور اہلکنا. ہاں بالکل. تو یہ آپ کا جو آگے اس کا اسم آئے گا نا، وہ آپ کا کم کا جو بھی بتا رہے ہیں نا کہ جر ہوگا. ہاں وہ جر ہوگا. جس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے. حالت جر میں ہوگا تو ظاہر حرف جر آئے گا. اب یہاں من القرونی بھی دیکھ لیں تو اسم تو یہی آ رہا ہے نا، باقی یہ قبلہ ہم تو یہ تو ظرف ہے اور یہ فعل اور فاعل ہے. تو اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، من کے ساتھ ہوگا. جیسے کم فیاتن بھی میں نے بتایا نا، کم من فیاتن. صحیح ہے. اور ہمیشہ اس کم کے بعد فعل ہی آتا ہے، جیسے یہاں پہ تینوں آیات میں ہے. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن جو بھی آئے گا من کے ساتھ آئے گا. صحیح. یہ من کے ساتھ نہیں آ رہا، اس لیے منصوب ہے نا. جی.
ہاں تو یہ کیا یہ من کے ساتھ آئے گا, من کے ساتھ حرف جر من ہوتا ہے, اور کوئی حرف جر ہوتا بھی نہیں. تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کوشچن کے لیے, ایک خبر کے لیے ہوتا ہے. ایک میں کوشچن نہیں ہوتا, اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے, یہ آپ کو ایک خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کم بالکل آپ کا پیرا یا دوسرا پارا ہے, اس میں آتا ہے کم من فیتن. یہاں پر وہ ہے نا کہ چلو بھر پانی, وہ جو ہے کہتے ہیں تم نے پانی نہیں پینا, پانی سے آزمائش کی گئی تھی کہ تم پانی پیو گے تو پھر جنگ نہیں کر سکو گے. تو جہاں پہ وہ واقعہ آتا ہے نا, وہ جالوت کا جو واقعہ تھا, اس میں آپ کا وہاں پہ آتا ہے کم فی من فیتن. قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتنے ہی, اس کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی, جیسے میننگ حیرت کا تھوڑا بہت ہے نا کہ کتنے ہی, یا ایک خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہاں بھائی دیکھو کتنے گروپس تھے جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مل کے تو جنگ کی, اور وہ مٹھی بھر تھے اور انہوں نے فتح حاصل کی. جنگ بدر میں دیکھیں, وہ بھی تو ایک چھوٹا سا گروپ تھا نا جگہ کفار کے مقابلے. اچھا اب یہاں سے نکل آئیں, یہ اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 9 قسمیں میں نے بتائی تھی نا. کم, ہاں 9ویں یہ ہے, اوپر 8 تھی ایون تک. اچھا اب یہ جملے میں ہمیشہ جو ہوتا ہے نا کوشچن والا ورڈ جو ہوتا ہے, حرف استفہام ہو یا اس میں, یہ صدر کلام چاہتے ہیں. صدر کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جملے میں شروع, یہ آپ کہیں پڑھیں گے یا سنیں گے تو پھر آپ کہیں گے اچھا صدر کلام کیا ہوتا ہے, یہ تو ٹیچر نے بتایا ہی نہیں. تو صدر کلام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں, کلام کے شروع میں آتے ہیں, ان کو مجبوری میں لانا پڑتا ہے. اب یہاں پہ ایو کو جب ہم کوشچن کے لیے لائیں گے نا تو صدر کلام کے طور پہ لائیں گے, بالکل جملے کے شروع میں آئے گا, ورنہ تو یہ مضاف بنتا ہے, کہیں بھی جملے میں یوز ہو سکتا ہے نا. تو اس کو پھر ہمیشہ شروع میں ہی لانا پڑتا ہے, مجبوری ہے اس کی. اسی طرح کم استفہامیہ کو بھی شروع میں لانا پڑے گا. کم خبریہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیچ میں جملوں کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے, کیونکہ یہ کوشچن کے لیے نہیں ہے نا, تو اس کو لا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آگے پڑھیے. اسماء استفہام کے شروع میں حرف جارہ لگانے سے ان کے مفہوم میں حروف جارہ کی مناسبت سے کچھ تبدیلی ہوتی ہے. طاہرہ آئی ہیں آج؟ طاہرہ آج کل ڈنڈی مار, اچھا بتا رہی تھی میں, آئی ہوئی ہیں, بولتی بھی نہیں ہے, چلیے بزی ہوں گی کہیں. اچھا اسماء استفہام کے شروع میں حروف جارہ لگانے سے ان کے مفہوم میں حروف جارہ کی مناسبت سے کچھ تبدیلی ہوتی ہے. اب ما کیا ہے, وہ تو کیا ہے نا, واٹ ہے نا, لیکن جب اس کے پیچھے ہم حرف جر لی لگا دیتے ہیں تو ایک تو اس میں یہ فزیکلی تبدیلی آئی ہے, اس کا الف جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کو صرف میم رہنے دیا گیا. یہ سارے جتنے بھی آئیں گے نا حروف جارہ ما کے ساتھ آئیں گے, سب کے ساتھ یہی تبدیلی ہوگی, وہ ہم دیکھ لیں گے. ابھی فی کے ساتھ ما آ رہا ہے تو کیا تبدیلی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے میننگ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے. میننگ میں تب کیا تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کے معنی جو کیا سے کیا ہو جائے گا, کس لیے, کیوں, وائی, بہت فرق ہے نا. کیا واٹ اور وائی میں کتنا فرق ہو گیا نا صرف لی لگنے سے. ایک تو شکل اس کی تبدیلی ہوگی, یعنی اس میں لفظی تبدیلی بھی ہوئی ہے اور معنوی بھی ہوئی ہے. لفظی تبدیلی کیا ہوتی ہے جو فزیکلی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور معنوی کیا ہوتی ہے جو میننگ میں آ رہی ہے. تو 2 تبدیلیاں ہو رہی ہیں. حروف استفہام میں جب حروف جارہ لگتے ہیں تو 2 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں, لفظوں میں بھی ہو جاتی ہے اور معنوں میں بھی ہو جاتی ہے. فیما سے فیما بن گیا, مما, من الگ ہے, ما الگ ہے, دونوں جب ملیں. اچھا یہ صرف کوشچن کے لیے تبدیلی آتی ہے. جب آپ نے کوشچن کے لیے دونوں کو جوڑنا ہوگا نا تو پھر یہ تبدیلی آئے گی, الف گر جائے گا. آپ نے سورہ, سب نے 30 پارہ پڑھا ہوا ہے, اس کا پہلا سورہ نبا کی پہلی آیت کیا ہے؟ اما یتساءلون. اما کیسے لکھا ہوتا ہے مجھے بتائیں, اس طرح لکھا ہوتا ہے یا بس اتنا ہی, ہاں اس طرح تو نہیں لکھا ہوتا, الف نہیں ہوتا ہے. ہاں تو یہ ہوتا ہے وہ, کیونکہ وہاں پہ وہ کوشچن کے لیے آ رہا ہے. اما یتسا, کس چیز کے بارے میں, اباؤٹ واٹ وہ پوچھ رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. دیکھا تو کس چیز کا ترجمہ آ گیا, فیما. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں گے ہم کس چیز کی نسبت وہ سوال کر رہے ہیں, یہ آپ کا اما آ گیا. اسی طرح مما, مما کس چیز سے ہے نا, مما بھی یوز ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, اور مما بھی یوز ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا دیکھیں لیمن یوز ہوتا ہے. من کا مطلب کون لگ جائے گا, تو کس کے لیے, کس کے لیے. اسی طرح آپ کا اینا یوز ہوتا ہے, من آ جاتا ہے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. من اینا, کہاں سے. اینا کا مطلب کہاں, اوپر ہم پڑھ رہے ہیں اینا, لیکن جب من لگے گا تو کہاں سے,
किस कंट्री से, कहाँ से ताल्लुक है, बैक होम क्या है, इला ऐना कहाँ को जा रहे हो, इला ऐना यज़हबून आता है ना कुरान में, 30th पारा सभी को हिफ्ज़ होना चाहिए, इला ऐना यज़हबून किधर को जा रहे हो, इन हुवा इल्ला कुरआनुम मुबीन, अगर किसी को ये वाली सूरह याद हो तो। अच्छा, इला मता कब तक, इला मता, मता का मतलब होता है कब, इला लग गया कब तक हो गया, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, टू वर्ड होता है ना, या इला का मतलब तरफ भी होता है, तो वो जब हम लगाते हैं तो इस्तिफाम के साथ लगाते हैं तो थोड़ी सी मीनिंग में चेंजिंग आती है। बिकम, बिकम, अब देखें कम का मतलब क्या था, हाउ मैनी, है ना, बिकम जब हरफ जर लग गया उसके साथ तो कितने का, कितने में, कितनों में बेचोगे तुम ये गाड़ी, तो कम का मतलब क्या था, कम का मतलब कितने का, कम, कम किताब, यानी तुम कितनी किताबें हैं तुम्हारे पास, हाउ मैनी, हाउ मैनी है ना मीनिंग इसका, हमने हाउ मैनी पढ़ा, कम जो खबरी है, कम इस्तिफामिया का, हाउ मैनी, और जब इसके पीछे आप बी लगाएंगे तो आपका मीनिंग क्या हो जाएगा, बिकम, कितने में, मीनिंग चेंज हो गया ना, हाउ मैनी से क्या हो गया, कितने में, कितने का, कितने के बदले में दोगे ये, तो ये इस तरह से हो जाता है। तो आपके ये रूफ़ इस्तिफाम है, और क्वेश्चन के लिए जब आते हैं तो इनका अलिफ गिर जाता है, और ये रूफ़ जारा के साथ भी इस्तेमाल होते हैं सारे, और क्वेश्चन के लिए आते हैं, लेकिन जुमले के शुरू में भी आते हैं, मीनिंग चेंज करके आते हैं, जब अकेले आएंगे तो कुछ और मीनिंग होगा, रूफ़ जारा के साथ आएंगे तो कोई और मीनिंग, और ये सारे के सारे मबनी होते हैं, ठीक है, मौरब नहीं होते, मबनी होते हैं। और एक बात जो मैंने आपसे शुरू में सवाल किया था कि ये मारफा होते हैं, ये नकरा होता है, तो ये नकिरा के हुक्म में होते हैं, मारफा नहीं होते, नकिरा होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि नकिरा जो होता है वो खबर बनता है। अच्छा, ठीक। तो इसलिए मैं बता रही हूँ खास तौर पे कि ये नकिरा है, इनको आप खबर बनाएंगे, जब ये जुमले में यूज होंगे तो इनको आप खबर के तौर पे लाएंगे, ठीक है ना, और ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अस्माए मौसूला, ये आप सब जानते हैं इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कवर करा रही हूँ। हमें जाना है आगे, बहुत एडवांस ग्रामर है हमारे पास, और हमें उसको जल्दी से जल्दी पढ़ना है ताकि हमारी जो मदीना बुक्स हैं हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है, और कुरान मजीद तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाए। तो अस्माए मौसूला के बारे में क्या जानते हैं, मुझे कौन बताएगा, अस्माए मौसूला क्या होते हैं? कनेक्टिंग नाउन्स ना उस्ताज़ा? हाँ, और इनका नाम क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसमें? इंट्रोगेटिव नाउन्स। नो, इंटेरोगेटिव तो हम अभी पढ़ के आए हैं ना, जी जी, इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन के लिए होते हैं, वो तभी अस्माए इस्तिफाम इंट्रोगेटिव, कंजंक्शन रहेगा, हाँ, कंजंक्शन, कनेक्टिंग कंजंक्शन। हाँ ठीक है, सही है, ये है इंटेरोगेटिव, आपने यहाँ से शायद देख के बोल दिया, वो हम पढ़ के आए। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है इसमें, इसका यूज हमने सीखना है। इसम मौसूल जब कुरान में आता है, पहले तो हम इसका रूट वर्ड देखेंगे, वो स्वाद लाम, वसल से मतलब, वसल का मतलब होता है मिलना, मिलाना, खत मौसूल हुआ, हम सुनते हैं बचपन से, अब तो ना डाक के रहे हैं, अब ईमेल मौसूल होते हैं, तो ये क्या है, वसल से मिलना, मिलाना, और मौसूला, अस्माए मौसूला, यानी वो अस्मा जो के मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, पिछले जुमले को अगले जुमले से मिलाते हैं, ये बीच में आते हैं हमेशा, ये शुरू में नहीं आते। और ये क्या है, सबसे पहला फेमस वाला अल्लाजी है, फिर उसका जो मुअन्नस होता है वो अल्लाह ती है, फिर इसी तरह इनकी जमा भी अल्लाह जीना, आपको पता है, अल्लाह ती की अल्लाह ती जमा पता है, फिर इसके मिडल में डुअल फॉर्म भी आती है, ये भी मबनी होते हैं। मैंने आपको बताया ना, अस्माए मौसूला जो होते हैं वो मबनी होते हैं, अल्लाह जीना हो या अल्लाह ती हो, लेकिन इनकी जो मिडल वाली फॉर्म होगी ना वो मोरब होगी, मिडल वाली, वाहिद वाली और जमा वाली क्या होगी, वो आपकी मबनी होगी। तो हम इनको देखते हैं। तायरा आप आएंगी, पढ़ेंगी थोड़ा सा, या मैं किसी और को ले लूं? शाइस्ता आप पढ़िए, चलिए, मुझे लगता है वो बिजी हैं, आप आ जाए। उस्ताजा मुझे खांसी बहुत हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, आयशा आप आएंगी, ना कर सके। हुमैरा, आयशा कोई पढ़ेगा क्या? जी बाजी मैं हूं। जी आ जी उस्ताजा। जी आइए, वॉलंटियर तो करना है आपको। जी, मैं बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह ये पढ़ लूंगी। हो जाएंगे। उर्दू में जो काम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज
जो, जिस, जहां, वो जैसा है क्या उस्तादा? कि जौनसा, जौनसा, जहां, जो, जौनसा, जौनसा वगैरह जैसे अल्फाज से लिया जाता है। अंग्रेजी और अरबी में ये काम दो तरह से लिया जाता है। अच्छा, अब मैं इसको पढ़ती हूँ, एक अंग्रेजी सेकंड। उर्दू में जो काम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज, जिसका, जहां, जौन सा वगैरह से लिया जाता है, अंग्रेजी में और अरबी में ये काम दो तरह से लिया जाता है। अंग्रेजी में किस तरह लिया जाता है और अंग्रेजी में किस तरह लिया जाता है वो बताया, फिर अरबी का बताया कि अरबी में वो कैसे लिया जाता है। तो अंग्रेजी में वो जो है दोज, दैट, अस्मा इशारा को इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, जो के लिए, जौन सा, जहां के लिए इशारा को यूज करते हैं, और दूसरा ये है कि इंटेरोगेटिव नाउन जो ऊपर पढ़ के आए उनको भी यूज करते हैं। ठीक है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, अल्लाह हेल्प करते हैं उनकी या जिसकी या जिनकी, जो भी मीनिंग यहाँ पे करें, जीम से शुरू हो रहा है मीनिंग, हु हेल्प देम, जो के अपनी मदद आप करते हैं। द बुक विच आई हैव रेड इज वेरी यूजफुल, ठीक है ना। द बुक, वो किताब जो मैंने पढ़ी है बहुत ही क्या है, फायदेमंद है। तो इंग्लिश में ये अस्मा इशारा से यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, और जोड़ने के लिए। अब देखिए जोड़ने के लिए आ रहा है ना बीच में लफ्ज, इधर एक जुमला है, इधर एक जुमला है, बीच में ये आ रहा है दोज या दैट या दिस या दीज, जो भी आएगा वो आपका अस्मा इशारा में इससे जोड़ने के लिए आएगा इंग्लिश में। और इसी तरह आपका ये क्वेश्चन के अस्मा इस्तफाम WH फैमिली से विच आ रहा है, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश में इस्तेमाल है। अरबी में कैसे इस्तेमाल करते हैं? अरबी में अस्मा इस्तफाम यूज करते हैं नंबर 1, और नंबर 2 क्या होते हैं, वो आपके अस्मा मौसूला भी इस्तेमाल होते हैं ये वाले। तो नंबर 1 तो आपका हो गया अस्मा इस्तफाम, जैसे यहाँ पर आप देखें मा और मन, कितनों को पता है कि ये भी इसमें मौसूल, इसम मौसूल होते हैं? किसी को पता है क्लास में कि ये भी अस्मा मौसूल होते हैं, मा और मन भी? जी जी, क्योंकि ये भी जो का मानी देते हैं, ये भी अल्लाह जी का मानी देते हैं, है ना, ये भी अस्मा मौसूल होते हैं। तो ये भी जुमले के बीच में कहीं दरमियान में आ जाएंगे। तो इन शुरू में तो आएगा तो क्वेश्चन के लिए आएगा मा और मन, है ना, सदर कलाम होगा तो ये क्वेश्चन के लिए आएगा। मिडल में जब आएगा ना, मिडल में जब आएगा तो फिर ये अल्लाह जी का मानी देंगे, ठीक है, अल्लाह की का मानी भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये लिल्लाही, पीछे क्या है, एक जुमला है और आगे एक जुमला है। अभी आप इसका इस्तेमाल देख, ये आपका अस्मा इस्तफाम में से है और ये सब मौसूल बन रहा है यहाँ पे। अभी इस मौसूल कभी भी अकेले नहीं आता, उसके बाद क्या होता है, एक जुमला होता है। जुमला बहुत लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मुरक्कब नाकिस भी हो सकता है, मुरक्कब ताम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या आता है, जुमला फेलिया आता है। 99% अगर आप कहें ना तो ये जुमला फेलिया ही आता है। 1% जैसे अभी यहाँ पर आ गया, 1% कहीं कहीं ऐसा होगा कि इसम मौसूल के बाद कोई जुमला इस्मिया या मुरक्कब नाकिस कुछ भी आ सकता, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा जुमला एक फेलिया होता है जो कि इसम मौसूल के साथ मिलके जो कुछ पीछे है ना उसका आगे वो बन रहा होता है दूसरा पार्ट। मसलन पीछे आपका फेल और फाइल आ रहा है तो वो मफूल बन जाएगा, इसम मौसूल और उसका सिला मिलके दोनों मफूल बन जाएंगे, ठीक है। चाहे वो जुमला कितना भी लंबा हो फेलिया, उसने माँ के साथ मिलके तो वो एक उसका सिला इसम मौसूल और सिला दोनों प्लस होके तो वो एक बन के तो पिछले की खबर बन सकते हैं। अगर पीछे खबर आ रही है तो वो मुब्तदा बन सकता है, पीछे मुब्तदा आ रहा है तो वो खबर बन सकता है। बात समझ आ रही? तो ये आपका इसम मौसूल है, ठीक है ना। इसम मौसूल अकेला कभी नहीं आता, उसके आगे एक जुमला होता है, वो दोनों प्लस होके फिर हम देखते हैं कि पीछे क्या चीज है। पीछे खबर है तो उसका मुब्तदा बनेंगे, पीछे मुब्तदा है तो उसकी खबर बनेंगे, पीछे फेल और फाइल है तो उसका क्या बन जाएंगे, मफूल बन जाएंगे। अगर पीछे जो है वो आपका मौसूफ है तो उसकी सिफ्त बन जाएंगे,
پیچھے مضاف ہے تو اس کا مضاف، یعنی آپ کا یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں جملے میں، یہ آپ کو پہچاننا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا پہچانے کہ یہ کیا بن رہا ہے جملے میں، اور وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر پچھلی چیز کا آپ کو پتہ ہے نا کہ پیچھے کیا آ رہا ہے تو آگے والی کا آپ خود ہی بنا لیں گے۔ اب یہاں دوسرے جملے میں دیکھیں اسم موصول یہاں پر آ رہا ہے، من آ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں جملہ فعلیہ آ رہا ہے، فذکر بالقرآنی، تو کیا کریں آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، یہ من اسم موصول ہے، یہ اکیلا کبھی نہیں آتا، اس کے آگے ایک جملہ ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کے دونوں پلس ہو کے پیچھے آپ کا کیا بن رہا ہے، یہ آپ دیکھیں فذکر آپ کا کیا ہے، یہ فعل امر ہے، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے، انتا فاعل بن رہی ہے، اور بالقرآنی کیا بن رہا ہے، متعلق کے فعل بن رہا ہے، اور یہ کیا بنے گا، من یخاف وعید، یہ کیا بنے گا، ظاہر ہے فعل اور فاعل تو آ چکا ہے تو یہ مفعول ہی بنے گا۔ خبر، اوفو، خبر کہاں سے آ گئی، پیچھے آپ کا فعل مفعول، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ میں خبر نہیں ہوتی ہے میری بہن، لیکن اچھا ہے آپ بولتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کی غلطیاں میں نکالتی ہوں، کیونکہ آپ کے کانسیپٹ واضح ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ پیچھے مبتدا ہوگا تو وہ خبر بنے گا، پیچھے جملہ فعلیہ ہوگا تو وہ مفعول یا فاعل بھی بن سکتا ہے، تو فاعل تو ہمارا انتا ہے، اس کے اندر ہی ہوتا ہے، امر کے اندر۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں زیادہ تر ما اور من استعمال ہوتے ہیں، یہ دو استعمال ہوتے ہیں، اور اسماء استفہام میں سے صرف دو استعمال ہوتے ہیں، کس کے لیے، کس کے لیے، اسم موصول کے لیے، کوسچن کے لیے تو ہوتے ہی ہیں، اگر کوسچن کے لیے ہوں گے تو پھر تو یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں نا، لیکن جب یہ اسم موصول کے طور پہ استعمال ہوں گے تو یہ جملے کے مڈل میں آئیں گے، پیچھے ایک جملہ ہوگا آگے ایک جملہ ہوگا، پھر یہ کچھ بنیں گے۔ اچھا اب عربی زبان میں علیحدہ سے بھی الفاظ وضع کیے گئے ہیں جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اصلی والے ہیں وہ یہ والے ہیں، الذی مذکر کے لیے، واحد کے لیے، اللتی مؤنث واحد کے لیے، پھر الذین اور اللاتی، اللائی، یہ دو طرح سے قرآن میں آیا، اللاتی بھی آیا، اللائی بھی آیا، تو یہ جو ہیں یہ والے اور یہ والے جو ہیں یہ مبنی ہیں، یہ مبنی ہیں، اور یہ جملے کے درمیان میں آتے ہیں، یہ اسم موصول کہلاتے ہیں، ان کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو کہ اسم موصول سے مل کے، اس جملے کو کیا کہتے ہیں، کون بتائے گا، جو اسم موصول کے بعد جملہ آتا ہے، میں نے بھول گئی صلہ، نا، صلہ، اس کو صلہ کہتے ہیں، صلہ، تو اسم موصول پلس صلہ یہ دونوں پلس ہوتے ہیں، اسم موصول کیا ہے، جو پہلے آ رہا ہے، جو ماں بھی ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے، اللہ زی، اللہ تی، اللہ زین، اللہ، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ مثنیٰ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ معرب ہیں، یہ مبنی ہے، یہ معرب ہے، یہ معرب کیوں ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل بدلی کر رہے ہیں نا، اللہ زانی بھی ہے، اللہ زینی بھی ہے، یہ اس کی رفعی حالت ہے، جیسے کتابانی اور کتابینی ہوتا ہے، اور مؤنث میں کیا ہوتا ہے یہاں پر، جیسے مسلمتانی اور مسلمتینی، تو یہ آپ کے مؤنث کے لیے، یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی جری دونوں حالتیں، تو اس کو ابھی چھوڑ دیں، اس کی جب ضرورت ہوگی تو ہم دیکھیں گے، ابھی آپ ان پہ کانسنٹریٹ کریں، یہ زیادہ یوز ہوتے ہیں، یہ کم یوز ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئیے یہاں تک، اسم موصول پلس صلہ از اکول ٹو جملے میں کچھ بھی بن سکتے ہیں، جو پیچھے آ رہا ہے اس کا دوسرا پارٹ بنیں گے، جو مسنگ ہے، سمجھ آ گئی بات؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ، بہت ہی یعنی سمپل طریقے سے اس کو بات کو کیا گیا نا، ابھی ان کو چھوڑ دیا میں نے، اس کے چکر میں نہ پڑے ورنہ یہ بھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ اچھا اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے مثنیٰ کے، مثنیٰ کیا ہے، یہ مثنیٰ ہے، اس میں جو آ رہا ہے الزانی، الزینی، ٹھیک ہے، جیسے کتابانی، کتابینی، اور آپ کا مسلمتانی، مسلمتین، تو اسی طرح سے یہ بھی آپ کے معرب ہیں۔ اس کے بعد اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے، اسم موصول کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا، جو، جون سا، ہے نا، تو اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ابہام ہوتا ہے، اس میں اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے، اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شبہ جملہ، اب شبہ جملہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جار مجرور
مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ. شبہ جملہ میں یہ دو چیزیں شامل ہیں، یہ لائی جاتی ہیں، لیکن لانا ضرور کچھ ہے اسم موصول کے بعد. اب ہم نے جو اوپر مثال کی تھی نا، للہ ما فی السماوات والارض، تو فی السماوات والارض والسماوات اور والارض کے ساتھ مل کے پورا وہ مرکب جاری بن گیا تھا، شبہ جملہ بن کے وہ صلہ بن رہا تھا. فی السماوات والارض. یہاں کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. یہاں شبہ جملہ بن رہا ہے. اب یہ کیسے شبہ جملہ بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کا ایک اندر مرکب ہے، مرکب عطفی کہتے ہیں اس کو، اور یہ فی سے مل کے آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب جاری. جو بھی اندر ہوگا باہر سے ملٹیپلائی ہو کے مرکب جاری بن جائے گا. جب مرکب جاری بنے گا تو پھر وہ اس میں آ جائے گا، شبہ جملہ میں آ جائے گا یہاں پہ. تو وہ پھر شبہ جملہ بن کی آپ کی اس میں اس کا صلہ بن رہا تھا، اسم موصول ما کا. ما فی السماواتی، ما اسم موصول اور آگے اس کا وہ بن رہا تھا. اسی طرح ظرف مضاف الیہ بھی آتا ہے آگے ما کے بعد یا من کے بعد یا الذی کے بعد. یہ اب آپ نے چیک کرنا ہے صلہ بن کیا رہا ہے. آگے وہ آیا اسمیہ بن کے آ رہا ہے، فعلیہ بن کے آ رہا ہے، یا شبہ جملہ بن کے آ رہا ہے، جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. پورا نام اس کا صلۃ الموصول ہے، بٹ ہم اس کو صلہ بھی شارٹ میں کہہ دیتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں، سیکنڈ پارٹ بنتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے، یہ ہم نے اس میں پڑھا ہوا ہے مدینہ بک میں. یہ میں نے اس کا ترجمہ بھی کرنا آپ کو سکھایا تھا، کیسے ترجمہ کرتے ہیں اسم موصول والے جملے کا. الطالب کیا بنے گا جملے میں؟ جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے. اور الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے، سب کو پتہ ہے، مذکر کے لیے واحد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ صلۃ الموصول ہے. یہ دونوں پلس ہوں گے اور پلس ہو کے اس مبتدا کی کیا بن جائیں گے؟ پیچھے مبتدا تھا نا، تو یہ دونوں پلس خبر بن. اب خبر بنیں گے. اب جس نے خبر بولا تھا وہ اب دیکھ لیں کہ خبر کیا بنتی ہے. جب مبتدا آتا ہے تو اس کے بعد خبر آتی. تو یہاں پر آپ کا جو صلہ بن رہا ہے، صلہ جسے ہم صلۃ الموصول بھی کہتے ہیں، وہ آپ کا جملہ اسمیہ بن کے آ رہا ہے. ہوا مبتدا ہے، مجتہد، مجتہد یہ جو پوری خبر ہے یہ آپ کی بن رہی ہے. مجتہدون نبن، ٹھیک ہے نا، زید. اس کا مطلب کیا ہوگا جملے کا؟ وہ طالب علم. یہ جو اسم موصول والا جملہ ہوتا ہے نا، اس کا ترجمہ وہ سے شروع ہوتا ہے، وہ سے. حالانکہ شروع میں وہ نہیں آ رہا، اسٹوڈنٹ آ رہا ہے نا، آدمی آ رہا ہے، لیکن ہم ترجمہ کس سے شروع گی؟ وہ طالب علم جو کہ محنتی ہے. ہوا مجتہد ابن زید، جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے. یہ خبر، یہ صلہ ہے نا، ہوا مجتہدن ہے نا، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ مجتہدن. مجتہدن بھی یہ جو ہوگا نا خبر ہے نا یہ. تو ہاں، اب یہ اصل میں یہ یوں تھا، تو یہ آپ کا مبتدا اور خبر تھا. لیکن چونکہ آگے ہم نے اس کو ملانا تھا نا، تو نون کتنی دے کے اس کو ملایا گیا. ابن کا حمزہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہمیشہ ملا کے پڑھتے ہیں، تو ہم نے نون کتنی لگا کے ملایا. تو مبتدا خبر کیا تھا؟ مبتدا تھا ہوا مجتہدن، جملہ اسمیہ بن کے صلہ بن رہا ہے الذی کا، دونوں پلس ہو کے وہ آپ کا مبتدا کی خبر بن جائیں گے. یہ تو صرف ایڈیشنل دیا ہوا نا کہ جو زید کا بیٹا ہے، زید کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں مزید خبر دی جا رہی ہے کہ وہ جو لڑکا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ زید کا بیٹا ہے. تو اس کی تو ضرورت نہیں تھی، جملہ تو آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ طالب علم جو محنتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ جی اسم موصول ہے اور ہوا مجتہدون اس کی جملہ اسمیہ بن کے صلہ بن رہا ہے، دونوں پلس ہو کے اس کی خبر. اب اس میں دیکھ لیں، الرجل الذی عندک کاذب، وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے. تو یہ اللہ جی اسم موصول عندہ کا ظرف مضاف الیہ بن کے، یعنی شبہ جملہ بن کے آپ کا کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے. عندہ کا کاذب، اور یہ ظرف مضاف، یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. ہاں جی بولیے میم. یہ جو ہوا لگایا، یہ لگانا کبھی لگایا کبھی نہیں،
تو یہ مرضی کے لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں. اللہ زی کے بعد اوپر ہوا لگایا ہے نا, نیچے نہیں لگایا. نہیں, وہ جملہ اسمیہ بنانا تھا نا. اب یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, لیکن اس میں جملہ اسمیہ میں اس میں مبتدا پہلے آ رہا ہے, اس میں مبتدا بعد میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ کا یہ جو جب شروع میں آ جاتا ہے نا تو اس کے لانے کا کچھ مقصد ہوتا ہے. جب ہم لاتے ہیں نا مرکب جاری خبر بنا کے شروع میں, یا ظرف مضاف الیہ لاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے انہوں نے تو خبر ہی بننا ہوتا ہے, چاہے یہ بعد میں آئے شروع میں آئے, انہوں نے خبر ہی بننا ہے. تو پھر یہ خبر کے طور پہ شروع آ گیا, بس وہاں پہ مبتدا پہلے آئے, یہاں پہ خبر پہلے آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمارا مبتدا تھا, یہاں پہ ہمارا کاذب مبتدا ہے, مؤخر ہے یہ. ٹھیک ہے نا. ہے تو جملہ اسمیہ, دونوں جملہ اسمیہ ہیں, وہ بھی جملہ اسمیہ ہے, یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں. اور وہ بھی صلۃ الموصول ہے, یہ بھی صلۃ الموصول ہے. اب یہ مبتدا بنا اور یہ پورا آپ کا صلۃ الموصول اور صلہ مل کے دونوں پلس ہو کے خبر بن گئی. وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے, اس شخص کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ جھوٹا ہے. یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے کہ زید کا بیٹا ہے, وہ لڑکا جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے. تو اس جملے کا جو ترجمہ کرنا ہے وہ آپ نے وہ شروع کرنا ہے. اب آپ نے بنانے ہیں تھوڑے سے جملے تاکہ آپ کو, اور پھر آپ کا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے پارٹ 1, اور نیکسٹ آپ کیا شروع کریں گے پارٹ 2. اور پارٹ 2 کا جو پہلا لیسن ہوگا وہ آپ کو پڑھایا جائے گا فعل. ہم فعل پہ آ چکے ہیں. آپ نے اسم کا اختتام کر لیا. استاذہ یہ کتنے پارٹس ہیں لسان القرآن کے؟ 4 پارٹس ہیں. اوکے. 4 پارٹس میں پوری گرامر جتنی بھی ہے وہ کور ہو جاتی ہے قرآن کی, اور جتنی مدینہ بک میں گرامر ہے وہ پوری کور ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ نے پارٹ 1 ختم کر لیا ہے. پتہ لگا آپ لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں پتہ لگا. اور کتنا آرام سے ہم نے کر لیا, کیونکہ ہم 2 طرف سے گرامر کو لے رہے ہیں, مدینہ بک سے بھی لے رہے ہیں, یہاں سے بھی لے رہے ہیں. ایگزامپل وہاں بھی آ رہی ہوتی ہیں, یہاں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, ابھی یہ کرنا ہے اس کا, وہ لڑکا جو مسجد میں زید کا بھائی ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہاں کریں. الولد الذی هو فی المسجد اخو زید. اچھا میرے ساتھ ساتھ چلیں. الولد الذی هو فی المسجد. اچھا ہوا, اب آپ نے خود ہی ہوا لگایا نا, دیکھیں ہوا پھر کی خبر بعد میں آ رہی ہے نا, فی المسجد اخو زید. اخو زید. اب یہ جو ہے نا خبر دی جا رہی ہے اخو زید. ٹھیک ہے, اخو زید. اچھا یہ آپ کا مبتدا ہی بنے گا, ظاہر ہے معرفہ ہے مرفوع ہے تو یہ جملے کی شروع بھی آ رہا ہے, مبتدا بن جائے گا. یہ اسم موصول ہو گیا, اور یہ آگے خبر ہوگی. یاد رکھیں یہ اسم ہے, ٹھیک ہے, کوئی حرف نہیں ہے, اسم موصول ہے. اور اس کے بعد یہ ایک جملہ ہے جس میں جو جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہوا مبتدا ہے. آپ نے پڑھا ہے نا کہ جملہ اسمیہ بھی جو ہے صلہ بن سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے. زیادہ تر جملہ فعلیہ بنتا ہے, میں نے بتایا بہت کم جملہ اسمیہ بنتا ہے. ابھی چونکہ آپ کو کیوں اسمیہ بنا کے بتا رہے ہیں, کیونکہ آپ نے فعلیہ پڑھا ہی نہیں ہے. وہ ایک آیا تھا چھوٹا سا, وہاں بھی آپ لوگ گڑبڑا گئے تھے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی آپ کو میرے خیال میں آیا وہ ایک آیا تھا اوپر, تو جو میں نے پیچھے پڑھایا, تو اس میں زیادہ تر آپ کو جملہ اسمیہ. جی میرا ایک سوال ہے, وہی سلی کوشچن ہے, لیکن یہ کہ اس سے بہت پوائنٹ کلیئر ہوتے ہیں. وہ لڑکا, اگر ہم ویسے ترجمہ کریں گے تو وہ اسم اشارہ لگاتے ہیں یا ضمیر لگاتے ہیں, لیکن کیا جب ہم اسم موصول لگائیں گے تو ہم شروع میں ضمیر نہیں لگائیں گے؟ هو الولد جیسے کہ نا. ہاں اللہ دیکھیں مبتدا کے بعد وہ لڑکا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا حاضر الولد. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو آپ کا ترجمہ آ رہا ہے نا وہ اللہ زی سے آ رہا ہے, وہ اشارہ سے نہیں آ رہا. آپ حاضر الولد نہیں کر سکتی ہیں اللہ زی. جی حاضر الولد نہیں کر سکتی, صرف الولد سے کام چلے گا. ٹھیک ہے, ہاں بالکل بھی نہیں, حالانکہ وہ بھی بن سکتا ہے مبتدا, حاضر الولد مبتدا بن سکتا ہے, لیکن پھر حاضر الولد مطلب ہے یہ لڑکا. اگر ذالک الولد کریں گے تو وہ لڑکا, اور پھر ایک اور وہ بھی آ جائے گا اللہ زی کے لیے بھی, وہ لڑکا وہ جو, ایسے ہو جائے گا نا. جی, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے لگانے کی, آپ صرف سنگل لگائیے, مبتدا بنائیے, کوئی اشارے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسم موصول جو ہے نا, تو انہوں نے بتایا ہے نا کہ اس کا میننگ جو ہے اردو میں اور اس میں جو آتا ہے انگلش میں, وہ اسی اشارے کے معنی میں آتا ہے نا, دوز, دیز, دس, دیٹ کے معنی میں. تو انگلش میں جب کریں گے, اردو میں کریں گے, تو وہی اشارے کا ہی معنی دے رہا ہے. تو پھر آپ کو دو اشارے لگانے کی پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے,
پھر دو دو اشارے ہو جائیں گے, یہاں بھی ہو جائے گا اور یہ بھی اشارہ کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو اس لیے تو ہم وہ لگا رہے ہیں نا ترجمے میں. اچھا, اب یہ ہوا مبتدا ہے فی المسجد دی, یہ آپ کی خبر ہو گئی. اور اخو زیدن, اخو زیدن کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بنے گا, ٹھیک ہے نا. اب چاہے تو آپ اس کو خبر بنا لیں جملے میں, اس کو مبتدا بنا لیں اور اس کو متعلق بنا لیں. اس کو متعلق ہی بنا لیں, زیادہ بہتر ہے. جب آپ کی خبر ہوتی ہے نا تو پھر اس کو آپ متعلق بنا سکتے ہیں. تو ہوا اخو زیدن, فی المسجد کی تو ضرورت بھی نہیں ہے, ہوا مبتدا اخو زیدن خبر بن گئی, وہ زید کا بھائی ہے, یہی ہے نا, زید کا بھائی ہے. تو فی المسجد نہ بھی ہو تو پھر آپ کی جملہ تو کمپلیٹ ہے, آپ کا خبر آپ کی یہی بنے گی. اگر اس کو جملے سے نکالیں گے نا تو پھر جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, اس کو نکال دیں. جس کو نکال کے جملہ کمپلیٹ نہ ہو, خبر وہی ہوتی ہے. جس کو نکال کے جملہ ادھورا رہ جائے وہ خبر ہوتی ہے. اگر آپ اس کو نکال دیں گے نا تو آپ کا جملہ ادھورا ہوگا. پھر آپ کا ہوا فی المسجد دی, وہ مسجد فی المسجد دی, یعنی یہ مبتدا بن گیا, وہ مسجد میں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو ایک کمپلیٹ پیچھے سے ٹرانسلیشن کرتے آ رہے ہیں نا, اس کے لیے یہ لگانا بہت ضروری ہے. یہ انکمپلیٹ جملہ ہے, ابھی بھی لگا کے بھی انکمپلیٹ ہے. دیکھیں ترجمہ کرتے ہیں, وہ لڑکا جو مسجد میں ہے. اب یہ کمپلیٹ جملہ ہے, مجھے بتائیے, وہ لڑکا جو مسجد میں ہے, کیا یہ کمپلیٹ جملہ ہے؟ جی نہیں ہے, میننگ نہیں دے رہا, کیونکہ اللہ زی کیا ہے؟ مبہم ہے, مبہم ہے. اچھا, اس کو ہم نے آگے اس کی خبر لگانی ہے اخو زید. اچھا, لیکن ہم اگر اس کو فی المسجد ہی کو نکال دیں تو پھر آپ کا جملہ پورا ہے. وہ لڑکا جو, ٹھیک ہے بھائی, وہ لڑکا جو مسجد دی کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی یہ دیکھیں ہوا مبتدا اخو, اس کی خبر بن جائے گی, زید کا بھائی ہے, وہ زید کا بھائی ہے. وہ لڑکا جو, دیکھیں آپ کتنی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے, پھر مسجد کی بھی ضرورت ہے, یہ متعلق کی بھی ضرورت ہے یہاں, اس کے بغیر بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا. تو خبر بہرحال آپ کی یہی والی ہے, ٹھیک ہے نا. تو چاہے اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بھی خبر بنا لیں اور اس کو بھی اس کو پھر آپ وہ بنا لیں, لیکن اس کو ہم اس کو دیکھیں, اگر آپ اس کو خبر بنا لیتے ہیں نا تو اس کو آپ کیا بنائیں گے پھر بتائیں مجھے. خبر تو یہ ہو گئی, تو اس کو کیا بنائیں گے؟ متعلق تو نہیں بنا سکتے. مضاف مضاف الیہ کبھی بھی متعلق نہیں بنتے. یہ کیا بنتے ہیں؟ جو متعلق ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ متعلق بنتے ہیں. تو اس کو ہمیں لازم خبر بنانا پڑے گا, اس کو متعلق بنانا پڑے گا. بہرحال وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ذہین ہے. فوزی آپ بنائیے, سب سے میں ایک ایک جملہ بنواؤں گی, بنائیے. جی, البنت التی امام المعلماتی زکیۃ. زکیۃ, اچھا زکیۃ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ اللہ زی اور جو اسم موصول ہوتا ہے نا, جو بھی بن رہا ہوتا ہے, ما ہو من ہو, اس کو صفت بھی کہہ دیتے ہیں. کس کی صفت کہتے ہیں؟ جو پیچھے جو جملہ جو آ رہا ہوتا ہے نا, جو بھی جیسے الولد البنت آ رہا ہے تو اس کی صفت بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن وہ اکیلے کچھ نہیں بنتا, وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے ہی صفت بنے گا. تو یا تو اس کو ہاں, تو اگر وہ تو آپ نے جو جملہ بنایا ہے البنتو اللہ تی لگایا ہے, تو دیکھیں نا البنتو کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تی کو دیکھیں, کیا وہ اس کی صفت نہیں بن رہا؟ بتائیں مجھے. اللہ تی اس کی صفت نہیں بن رہا. یہ بھی آپ کا مؤنث ہے, یہ بھی مؤنث ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, یہ بھی معرفہ ہے, یہ بھی معرفہ ہے, بن رہا ہے نا صرف. یہ آپس میں یہ موصوف بھی بن سکتا ہے اور یہ اس کی صفت بھی بن سکتا ہے. اس کو صفت ہی کہتے ہیں, اس کی پچھلے والے کی صفت کہتے ہیں اس کو, لیکن یہ اکیلا نہیں بنتا بلکہ کس کے ساتھ؟ صلہ کے ساتھ مل کے بنتا. اور پیچھے اگر آپ نے اس کو مبتدا بنایا تو اس کی خبر بنے گا, اور اگر آپ نے اس کو موصوف بنایا تو اس کی صفت بنے گا. یا آپ کے اوپر آپ کیا بنا رہے ہیں پیچھے والے کو. اگر آپ نے اس کو مبتدا بنایا ہے تو اس کی خبر بنا دیں, اس کو موصوف بنایا ہے تو اس کی صفت بنا دیں. لیکن یہ اکیلے کچھ نہیں بنے گا, اس کے ساتھ پورا جملہ جو آپ نے بنایا وہ مل کے بنے گا. وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں. چلیے, الناسو الناسو الذین
अल्लाज़ीना, देखें फिल अब सिर्फ मस्जिद बन रही है ना, आप बिल्कुल उसको उसके मैम बराबर इसका ला ये रही हैं। बना सकते हैं, उलाइक अल्लाज़ीना हुम फिल मस्जिदी सालिहून, ये बना सकते हैं? अभी तो बताया तो ऊपर की, ये खुद भी इशारा का मीनिंग दे रहा है ना, अच्छा ये है तो अच्छा इसमें अच्छा मौसूल, ठीक है। लेकिन ये इशारा का, तो हम दो दो इशारे नहीं लगा सकते ना, फिर इधर भी लगाएं। अभी ऊपर ये बात हुई थी ना वहाँ पे। अन्नासु लज़ीना फिल अच्छा मस्जिदी बिल्कुल आपने क्लियर सालिहून, करें, चीजें क्लियर करें, ठीक है। फिल अल्लाज़ीना आगे क्या है, मस्जिदी मस्जिद में, सालिहून, फिल मस्जिद एक है, सालिहून, सालिहून खबर बना सकते हैं नहीं, ये मुतालिक अन्नास मिलके उसका सिला मिलके ये पूरे का पूरा, अगर इसको आप मौसूफ बना रहे हैं तो खबर बना, इसकी सिर्फ बना दें मौसूफ की, अगर इसको मुब्तदा बना, इसके चारों हालतों में बराबर होते हैं। हालांकि जो खबर होती है ना, जो खबर होती है वो तो मुब्तदा की चारों हालतों में बराबर नहीं होती, इसको मैं सिर्फ यूं कह रही हूँ कि भाई ये चारों हालतों में बराबर है, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया कि ये इसमें इशारा का मानी भी देता है, उर्दू और इंग्लिश में अल्लाज़ीना जो होता है ना, इसमें इशारा का मानी भी दे रहा होता है। तो फिर क्या हुआ ये, तो आपका ये पूरा जुमला जो है ना, जुमला होता है वो नकिरा के हुक्म में होता है। क्या मैंने जुमला जो होता है वो नकिरा होता है, तभी तो आप उसको खबर बना रहे हैं ना, वरना अगर ये मारफा होता तो ये भी मारफा है तो खबर बनती नहीं, बनती ना। तो जुमला जो होता है वो पूरे का पूरा वो नकिरा होता है, उसको फिर आप कुछ भी बनाएं तो ये आपका खबर है और ये आपका मुब्तदा है। अच्छा उसके बाद हम जाएंगे, आ जाएंगी समझ बातें, ये नोट कर लें, जुमला नकिरा के हुक्म में होता है, सही है। जुमले में क्या क्या चीजें आती है, जुमला फेलिया, जो जुमला इसमें दो जुमले आते हैं बस, जुमले की बात की है मैंने। तो फिर आप इसलिए तो उसको खबर बना रहे हैं ना, नकिरा है तो खबर बना रहे हैं, इसम मौसूल और सिला दोनों मिलके। अच्छा जनाब, वो किताब जो मेज पर है जैद की, ये कौन बनाएगा अभी, शाइस्ता आप बनाएंगी? जी मैं बनाइए। कोशिश करती हूँ। अल किताबुल्लज़ी अला तवीलति ज़ाहिदिन, मेज पर है, तबीला कहाँ से लाए? मकतब मकतब अच्छा मकतब है या किताब मेज पर है? मेज आपने क्या समझा? नहीं तो मैंने तवीलतन नहीं मेज को नहीं, नहीं कहते उस्ताजा? हाँ वो ताविला, हाँ वो आप दो, ये लफ्ज यूज नहीं होता है इतना, अताविला तो, अच्छा अताविला तो तो मकतब से, थी। हाँ मक, आप मकतब कहे ना, मेज हमने तो मकतब ही पढ़ा है ना, ताविलती ओके ये यूज अल नहीं होता इतना, किताब कहते तो हैं ओके टेबल को ये, लेकिन डाइनिंग सही टेबल, असल में ये डाइनिंग टेबल। अच्छा ओके सही। हाँ अल किताब तावला युताविलु वो होता है ना, खाना सही खाने है। के लिए कहते हैं ना उसको, खाना खाना, तावला अच्छा युता, वो किताब जो मेज पर है जैद की, अब इसको क्या करेंगे, मकतबी अल किताबु अल्लज़ी, क्योंकि ये लजी मुज़क्कर है तो अलल उसके मुताबिक चारों हालतों में उसके मुताबिक होना चाहिए, इसम मौसूल पिछले वाले के चारों जी हालतों में मुताबिक होना चाहिए। अल किताबु अल्लज़ी अल्लजी अलल अलल मकतबी मकतबी ज़ाहिदिन ली ली ज़ैदिन, ली ली ज़ैदिन, ज़ाहिदिन। है ना। तो आपने ज़ैदिन ऐसे ही कह दिया ना, उसके पीछे कुछ लगाया नहीं, जी ली ज़ाहिदिन होगा। ली ज़ैदिन, तो आपको आ गया। चलिए ठीक है, अब इसमें आपका किताब मुब्तदा बन जाएगा, बाकी पूरा इसम मौसूल और उसका सिला मिलके दोनों जमा होके मुब्तदा की खबर बन जाएगी, ठीक है। जुमला नकिरा के हुक्म में होता है, इसलिए हम उसको खबर ही बनाएंगे, ठीक, ओके। अच्छा वो औरतें जो घर में हैं मोमिनात हैं, अब कौन ट्राई करेगा? जी मैं करूँ सासा? अभी तक फायका नहीं बोली ना, Okay. फायका आप करेंगी? अच्छा अच्छा चलें करें, आप हाँ आप भी तो नहीं, आपने भी नहीं किया कुछ सिया, चलें आप करें। अन्निसा अल्लाती हुन्ना फिल बैती मुमिनातुन। हाँ अन्निसाउ, मैं नीचे लिखता हूँ या यहीं पे लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे व्हाइट बोर्ड खोलना चाहिए लेकिन मैं इतनी सुस्त हूँ ना। अन्निसाउ कभी शुरू करेंगे जब जरूरत पड़ेगी ना गर्दाने लिखने की, व्हाइट बोर्ड से शुरू करेंगे। तो अन्निसाउ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मुब्तदा बन जाएगा, वो औरतें। अब औरतों के लिए क्या, आप ये जमा है तो क्या लाएंगी, इस मसूल की जमा अल्लाती अल्लाती भी ला सकते हैं, अल्लाई भी ला सकते हैं, दोनों कुरान मजीद में आते हैं। अल्लाती लगाएं या अल्लाई लगाएं। अच्छा आगे क्या है, वो औरतें जो घर में है, फिल बैती मोमिनातुन, मोमिनातुन, मोमिनात है, बस खत्म बात, मोमिनात खबर बन जाएगी, नकिरा है। और उसके अंदर जो आपने बनाया ना फिल बैती, हाँ मोमिनात क्या बनेगा, फिल बैती क्या बनेगा, मोमिनात क्या बनेगा, बताइए।
جار مجرور ہوگا اور مومنات خبر ہے، جار مجرور اور نو متعلق ہوگا، مومنات خبر ہوگی. نو پھر نہیں ہمارے پاس تو دو ہی ورڈ ہے نا. دیکھیں النساء اللاتی فی البیت مومنات، تو ہم اگر اس کو بھی خبر بنا دیں گے تو اس کو کیا بنائیں گے جس نے خبر ہی بننا ہے ہر حال میں؟ فی البیتی کو تو ہر حال میں خبر بننا ہے نا، اور شروع میں آ جائے. متعلق نہیں بنا سکتے. ہمارے پاس صرف دو چیزیں ہیں، فی البیتی اور مومنات. اس میں سے ہم نے مبتدا بھی نکالنا ہے، ہم نے خبر بھی نکالنی ہے. تو کیا چوز کریں؟ میم مومنات جو ہے وہ ہم عورتیں جو ہیں وہ مومن ہیں، مومن عورتوں کے متعلق خبر ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو اگر پھر ہننا مومنات کو لگائیں گے نا اگر اس کا کریں گے تو. دیکھیں آپ کو یہ جو ہے نا اللہ تی جو آپ کا اسم موصول ہے، اسی طرح اس کے جیسے بعد ہمیں اس کے بعد ایک جملہ لانا ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ لانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو فی البیتی اس جملے کی خبر بنے گا کیونکہ یہ ہمیشہ خبر ہی بنتا ہے، اور خبر مقدم بنے گا کیونکہ یہ شروع میں آ گئی ہے نا، اس لیے آپ کنفیوز ہو رہی ہیں. اور مبتدا آپ کا مؤخر بن جائے گا، مبتدا جو آپ کا مومناتن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جب مؤخر ہوتا ہے مبتدا تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ کنفیوز ہو رہی ہیں کہ یہ نکرہ کیوں ہے، اس کو تو خبر ہونا چاہیے. کلیئر ہوئی بات؟ میم اس کا یوں بنا سکتے ہیں اللاتی ہننا فی البیت مومنات. ہننا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس مومنات ہے نا خبر، مومنات مبتدا ہے نا اصل میں. بس یہ ہے کہ ہم اس کو شروع میں لا رہے ہیں فی البیتی کو، تو اس کو ہم نکرہ کر کے آگے خبر بنا کے لائیں گے. ہننا کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے پاس دو ورڈ ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں؟ آپ چاہتی ہیں النساء اللاتی ہننا فی البیت، کوئی ضرورت نہیں ہے ہننا کی. اللاتی فی البیت مومنات، مومنات کو آپ مبتدا مؤخر کہہ دیں اور اس کو آپ خبر مقدم کہہ دیں. آپ کا جملہ اسمیہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کو آپ الذی کا صلہ بنا کے دونوں کو ملا کے النساء کی خبر بنا دیں. صحیح ہو گیا. اب اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو بتا دیں. اور اس ایکسرسائز کو آپ لوگوں نے چاہے بک میں کریں، کاپی میں کریں، جہاں بھی کریں کوشش کرنی ہے. اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو نیکسٹ ٹائم یا پرائیویٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میسج کر کے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ ہننا لگائیں گی نا تو پتہ ہے ہننا کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے اور اللہ تی کا مطلب بھی وہ ہی ہے. پھر وہ کتنے بیچ میں ایڈیشنل آ جائیں گے نا ورڈ. پھر میم جو یہ پہلا والا سینٹینس ہے اس میں بھی ہوا نہیں لگانا چاہیے نا. تو وہ اس کو مبتدا کس کو بناؤ گی پھر؟ آپ مجھے بتائیں فوزیہ، کس کو مبتدا بناؤ گی پھر آپ؟ ہوا نہیں لگاؤ گی تو وہاں تو آپ کے پاس یہ وہ ہے ہی نہیں آپ کے مرکب پاس. آگے جو مرکب جاری آ رہا ہے وہ مرکب تو اضافی وہ ہاں نہیں اس وہ میں تو نہیں بن نہیں اخو زید یہ نہیں بن سکتا مبتدا مرکب اضافی وہاں پر. اچھا ایک منٹ، اخو والا کون سا والا ہے؟ پہلا والا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. الولد الذی فی المسجد اخو زید، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے. یہ جملے جو ہے نا آپ بک 2 سے کرتے آ رہے ہیں لذینہ والے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھیں وہ لڑکا جو مسجد میں زید کا بھائی ہے، الولد اب یہ لڑکا ہے، اس کی صفت لانی ہے، الذی آئے گی مذکر اسم موصول، اور آگے کیا ہے؟ یہ آپ کا مبتدا ہے، یہاں سے آپ کا اسم موصول ہو گیا. اس کی خبر لائیے آگے، اس کا یعنی صلہ لانا ہے. تو کیا بنائیں گی؟ ہوا لانا ہے. وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ پھر ہوا کیوں آ رہا ہے؟ اگر آخری میں ہننا نہیں آ رہا تو یہاں ہوا کیوں آ رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا آگے. ہوا فی المسجد اخو زید، اخو زید، اخو زید مبتدا نہیں بن سکتا، مرکب اضافی بن سکتے ہیں نا. ایک منٹ بتاتی ہوں. ہوا فی المسجد الذی الولد الذی ہوا فی المسجد، یہ آپ کا جملہ بن رہا ہے نا. ہوا فی المسجد آگے کیا بنا رہی ہیں؟ اخو زید، اخو زید. اچھا اب دیکھیں ہوا وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کے لیے جا رہا ہے، مبتدا کی طرف جا رہا ہے. اچھا اس کے بعد اس میں کیا ہے آپ کا؟ کیا ہے یہ آپ کا مبتدا بن رہا ہے اگین. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ آپ کا متعلق بنے گا اور یہ آپ کی خبر بنے گی اخو زید، یہ متعلق بنے گا.
تو اس میں تو کچھ بھی ایکسٹرا نہیں ہے نا. آپ چاہ رہی ہیں کہ اس کو آپ کیا بنائیں, ہوا اس کو آپ بنائیں خبر, اس کو بنائیں خبر اور اس کو بنائیں آپ مبتدا, مبتدا ہے نا, یہ ایسے بنا لیں. لیکن اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے تو نہیں نظر آتا, کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ مبتدا, ٹھیک ہے نا, یہ جو اللہ دی ہوتا ہے نا, جملہ جب خبر بن کے آتا ہے نا, تو اس جملے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ اس کی طرف لوٹتی ہے. اچھا آپ اس میں دیکھ لیں نا, اپنی کی میں دیکھ لیں, آپ کا ہونا استعمال ہوا ہے کہ نہیں, ہونا استعمال ہوا ہے نا. تو اس کا مجھے بات سمجھ آ گئی, اس لیے کہ اس جملے کے اندر اگر یہ جملہ آپ کی, جملے کا مطلب ہوتا ہے جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, جب جملہ بن کے آپ کی خبر آئے گی تو اس میں ایک ضمیر کا کنیکٹر کا ہونا ضروری ہے, جو پیچھے اس کو جو اللہ زی کے مطابق ہو, جو اللہ زی کے مطابق ہو. آپ کا یہاں پہ اللہ زی نہ آیا تھا نا, تو اس لیے آپ کا وہاں پہ ہونا لگ رہا ہے, کیونکہ اس جملے کے اندر ایک کنیکٹر کا ہونا ضروری ہے, اس لیے وہ ضمیر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان جملوں کو دوبارہ کیجیے گا, پھر کوئی ڈاؤٹ ہوا پھر مجھے بتا. مطلب یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ جہاں یہاں ہوا ہے اور وہاں ہونا کیوں نہیں ہے, پھر اگر کنیکٹر ضمیر ہے ہونی چاہیے تو وہاں ہونا کیوں نہیں ہے. ہاں اس میں نہیں لگا ہوا. میم میں تو کہتی ہوں کہ دونوں طرح ہی کر سکتے ہیں, جیسے البنتو, جیسے البنتو ہی یا اللہ تھی, وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں, اس جملے میں آپ کا ہوا لگا ہوا ہے؟ نو میم, نو. تو بس یہاں سے ختم کریں نا بات, غلطی یہاں ہو ختم کریں نا. دیکھیں میری بات یاد رہے, جب آپ کا جملہ خبر بن کے آئے گا اور جملہ فعلیہ جو 95% 99% ہوتا ہے, جب وہ جملہ خبر بن کے فعلیہ آپ کا آئے گا تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اللہ زی کے مطابق ہوگی, ٹھیک ہے, وہ جو ہوگی کنیکٹر کا کام کرے گی. کنیکٹر کا کرے یا نہ کرے, اس ضمیر کو جملہ فعلیہ کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو اللہ زی اللہ زینا ان کے مطابق ہوگی. ابھی یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے, شب جملہ اور جملہ اسمیہ میں ضمیر کی ضرورت نہیں ہے, قطعاً ضرورت نہیں تھی. یہ پتہ نہیں ہم نے کیوں لگایا, آئی ڈونٹ نو, غلطی سے لگ گیا یا بھول کے لگایا یا لگایا کیوں ہے. الولد الذی فی المسجد مسجدی اخو زید, یہ کافی تھا. تو میم ہم نے اس لیے لگایا کہ وہ پیچھے اوپر ایگزامپل میں بھی لگا ہوا تھا نا. اچھا اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں نا, ایگزامپل میں کیا پرابلم ہے, اس میں کیوں لگا ہوا ہے, دیکھ لیتے ہیں. ہاں وہ لیکن مدینہ بک میں نہیں لگا ہوگا, ضمیر نہیں لگی ہوئی. جہاں پہ صلۃ الموصول آتا ہے نا, وہاں پہ ضمائر نہیں لگے ہوئے مدینہ بک میں. نہیں تو دیکھیں نا اب یہاں پہ کیوں لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں گے وجہ بھی تو دیکھیں نا کیوں لگا ہوا ہے. یہ آپ کا مبتدا اور خبر ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں آپ کا مبتدا اور خبر نکرہ آ رہی ہے, مجتہدن ہے, یہ نون بھی نہیں ہے اس میں, یہ تنوین ہے. تو یہ اس میں تو دو ہی ورڈ ہے نا, یہ تو اسم موصول ہے اور یہ خبر ہے, تو اس میں آپ کو چاہیے ضمیر اس میں آپ کو چاہیے تھی مبتدا بنانے کے لیے, اس لیے لگائی گئی ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا, یہ خبر ہو گیا, ورنہ آپ کیا کرتے ہیں. لیکن ہوا مستتر بھی ہو سکتا ہے نا مجتہدن میں, کیا ہو سکتا ہے, مستتر بھی ہو سکتا ہے نا, ہوا لگانے کی ضرورت کیوں, جب کہیں بھی نہیں لگا رہے ہم تو یہاں کیوں لگائیں. اب مستتر کی تو فعل میں ہوتا ہے نا, اس میں تو فعل میں, اس میں تو نہیں ہوتا نا مستتر. آپ جملہ فعلیہ سے نکل آئیں تھوڑا. جی دیکھیں یہاں پہ زید جو ہے وہ طالب کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ طالب کون ہے, وہ ابن زید ہے, وہ تو ایکسپلین ہو چکا ہے, پھر ہوا ہم نے ایسے ہی لگایا. اچھا وہ لڑکا جو کہ محنتی ہے, وہ لڑکا ٹھیک ہے جو محنتی ہے, زید کا بیٹا ہے, زید کا بیٹا ہے. تو الطالب الذی مجتہدن, نہیں, کس کو بنائیں گے آپ مجھے بتائیں, اس کو کس کو آپ صرف خبر لگا, دیکھیں آپ صرف خبر لگا رہے ہیں, آپ مبتدا کو معذوف کر رہے ہیں بیچ میں سے, آپ صرف خبر لگا رہے ہیں. اگر آپ صرف لگاتے ہیں نا کہ اللہ زی مجتہدن, تو یہ غلط ہو جائے گا. جی میم سمجھ آ گیا, کیونکہ یہ نکرہ ہے نا, نکرہ تو نہیں نا مبتدا بنے گا, اس لیے یہاں ہوا لگانا ضروری ہے. اگر طالب کو اللہ جی کے بعد دوبارہ ہم کہتے ہیں تو لفظ سننے میں کچھ عجیب لگ رہا ہے, اس لیے طالبوں کو ہی دوبارہ ہوا میں تبدیل کر کے ہم لگائیں زمین. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سینٹینس کے اوپر, جہاں ضرورت ہے وہاں لگانا پڑے گا, جہاں نہیں ضرورت. جملہ اسمیہ میں بھی جملہ اسمیہ جب آپ بنا رہے ہیں اس کو, تو پھر آپ کو مبتدا تو چاہیے, تو مبتدا کس کو بنائیں گے, ہوا کو بنائیں گے. جو ہمارا پہلا سینٹینس ہے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہے, آپ دیکھیں اس سینٹینس کو دیکھیں. کون سا والا, یہ والا,
نہیں یہ کس نہیں وہ والا؟ جو ایگزامپل اچھا جو سالو کریں ہاں ٹھیک ہے، وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے، تو وہ بھی اللہ آخر میں وہی مرکب اضافی آ رہا ہے، اس میں بھی اس میں بھی مرکب اضافی آ رہا ہے. اچھا ایک تو پھر ہم نے اگر ہوا لگایا تھا تو کچھ میں، اور وہاں پہ ظاہر ہے وہ آگے جو آ رہا ہے وہ متعلق آ رہا ہے نا، تو اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ آپ کا، تو اس میں میم آپ وہ کہہ رہے تھے نا مبتدا کسے بنائیں گے، تو اب یہاں بھی تو وہی مسئلہ ہے نا، مبتدا کسے بنائیں گے؟ فی المسجدی کے ساتھ ہوا لگائیں گے تو دیکھیں میری پھر بات مبتدا سنیں، بنے گا. اب دیکھیں نا، یہ دیکھیں الولد الذی فی المسجد اخو زیدن، تو وہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کا یہ والا نہیں آ رہا، فی المسجد نہیں آ رہا، متعلق نہیں آ رہا وہاں پر آپ کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ متعلق نہیں آ رہا آپ کا، اس لیے وہاں پہ آپ کی ہوا ضمیر لگی ہے، یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. الولد الذی فی المسجد، اتنا لمبا ہوا فی المسجد، تو فی المسجد تو متعلق ہے، تو پھر اس کو خبر بن گیا، اخو زیدن کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو متعلق بنائیں، تو اس میں ضرورت نہیں ہے، آئی تھنک اس میں ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرورت ہے کیونکہ ہمیں مبتدا چاہیے، ہمارے پاس مبتدا نہیں ہے. یہاں پہ تو ہمارے پاس کیا ہے، الولد الذی فی المسجد اخو زیدن، اس کو ہم بنا دیں گے خبر، اور اس میں بھی لگے گا یار، کیوں نہیں لگا رہے تم لوگ، اس میں لگے گا نا، آپ کی بک میں نہیں لگا ہوا پیچھے، یہاں پہ ہوا میں ہوا نہیں لگا ہوا، نو الولد الذی فی المسجد اخو زیدن، جملہ تو کمپلیٹ ہے وہ بھی. چلیے اس کو کوئی نہیں ہے، اگر آپ اس کو لگائیں گے نا تو اس کو مبتدا بنا لیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس کو متعلق بنا لیں، اس کو خبر بنا لیں، وہ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، نہیں لگانا نہ لگائیں، اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو ہم لوگ اتنی دیر وہی سے میں بیٹھ، آپ کہہ رہی تھی کہ دونوں طرح ہی ہم کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ کا یہاں پہ مبتدا ہے ہی نہیں، اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے جا کے، مبتدا خبر سے پہلے آتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، اس سے پہلے مبتدا آتا ہے، تو وہ ضمیر لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تو آپ کی خبر نہیں آ رہی نا، خبر تو وہ ہے، متعلق بن رہا ہے یہ، تو یہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے ہوا لگانے کی. الولد الذی ہوا فی المسجد، اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، الولد الذی فی المسجد اخو زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، اس میں اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سب سے زیادہ ہمارا مسلمانوں کا یہی ہے کہ ہم فضول چیزوں میں پڑھتے ہیں، جو اصلی چیزیں ہماری وہ کہیں اور رہ جاتی ہیں جا کے، تو اس میں کوئی نہیں ہے، آپ کے جملے کا مطلب پورا ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں لگائیں گے تو شروع میں وہ تو آ رہا ہے، یہ اللہ عزیز سے معنی دے رہا ہے نا، تو پھر آپ کو ہوا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے بھی جملہ بنا سکتے ہیں. یہاں پر اس لیے لگایا تھا کہ یہاں پہ مبتدا کیا بنائیں گے، مجھے بتائیں، مبتدا کیا بنائیں گے؟ خبر پہلے آ جائے گی، نکرہ آئے گی. خبر صرف پہلے اس وقت آتی ہے جب وہ جار مجرور یا ظرف ہوتی ہے، اس طرح سے خبر پہلے نہیں آتی ہے. اس طرح کی خبر ہو تو پہلے مبتدا لگانا ضروری ہے، ہوگا، ٹھیک ہے. چلو اوکے، اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. اب نیکسٹ ہم فیل شروع کریں گے. فیل آپ نے کچھ نہ کچھ جانتے ہیں آپ تھوڑا سا، تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. جی، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا، اس میں آپ کا جملے کا مطلب صحیح آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کچھ بھی لگائیں چلتا ہے، میننگ اس کا خراب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر ساری جتنی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ مجتہدون لگا دیں، ہوا نہ لگائیں، تو اس میں تو پھر آپ کا مبتدا ہے ہی نہیں نا. اور مبتدا جب نکرہ خبر ہوتی ہے اس سے پہلے آتا ہے، یہ میں نے بتا دیا، اس لیے ہوا وہاں مسٹ تھا، یہاں ضروری نہیں ہے. یہاں پر آپ کا ہوا لگائیں یا نہ لگائیں دونوں چلیں گے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ استاد آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہے تھے کہ باقی چیزیں نا کلیئر ہو جاتی ہیں، ورنہ اپنے ذہن میں ہی وہ رہتی ہے نا. ہاں، مجھے بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے، مجھے آپ کے کوسچن بہت اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ایک جگہ لگ رہا ہے ایک جگہ نہیں لگ رہا، تو پھر آپ کے آخری جملے میں نا سارا کلیئر کر دیا ہے. یہ جو ابھی جملہ میں نے اینڈ پہ بولا ہے نا، آخر میں بولے نا اسے سارا واضح کر دیا. سب واضح ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. اللہ جزاک اللہ. بھائی